رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ خواتین و حضرات، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری خصوصی ٹرانسمیشن رمضان علم ہے۔ اس سال ہم لوگوں نے کر لیا ہے عہد، اس سال ہم لوگوں نے نہ صرف عہد کیا ہے بلکہ تجدید عہد کرتے ہیں ہر روز اس بات کا کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ ہم اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لے کر آئیں گے، کیونکہ اگر بدلاؤ نہ آیا تو کتنی ہی کتابیں کیوں نہ سرہانے پڑھی ہوں فائدہ نہیں دیتی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنی اس زندگی کے اندر وہ تمام فیوزات، وہ برکات، وہ رحمتیں، وہ کرم اللہ کا نظر آنا شروع ہو جائے جو علم اور پھر اس کے بعد عمل کر کے ہماری زندگی میں شامل ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، علم کی ہم بہت بات کرتے ہیں، تو ایک بار ایک شخص امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یہ علم ہے کیا؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم روشنی ہے جسے اللہ کی راز کائنات کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ علم چھپا ہوا خزانہ ہے اور اس کی چابی جانتے ہیں کیا ہے؟ علم چھپا ہوا خزانہ ہے اور اس کی چابی ہے سوال کرنا۔ ہمارے ہاں اکثر سوال کیے جاتے ہیں تو روک دیا جاتا ہے، جبکہ سوال کرنا کہتے ہیں کہ آدھا علم ہے، یہ بھی امام کا ارشاد ہے۔ تو اس شخص نے جس نے یہ سوال کیا، اس نے ایک دوسرا سوال کیا، اس نے کہا کہ وہ کون لوگ ہیں جو علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے فائدہ اٹھانا ہے اس علم سے۔ تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 لوگ ایسے ہیں، 4 ایسے عقل مند لوگ ہیں جو اس علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور علم حاصل کرنے کی راہ پر چلتے ہیں۔ تو وہ 4 لوگ کون ہیں؟ پہلا انسان وہ جو سوال کرتا ہے، دوسرا انسان وہ جو علم کے بارے میں بات کرنے والا ہے، یعنی صرف علم حاصل نہیں کرتا بلکہ اس کو ڈسکس کرتا ہے، اس حوالے سے بات کرتا ہے۔ پھر تیسرا وہ جو سوال تو کرتا ہے، بات بھی کرتا ہے، مگر اس کے بعد پھر پیشنس رکھتا ہے کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کی بات کو سنا جائے اور سمجھا جائے، یعنی سننے والا۔ یہ 3 وہ لوگ ہیں جو فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور چوتھا انسان وہ ہے جو علماء کو دوست رکھتا ہے، یعنی علماء کی محفل میں نہ صرف بیٹھتا ہے، کہتے ہیں نا کہ جس محفل میں آپ بیٹھتے ہیں اسی محفل کا رنگ آپ پہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ علماء کو دوست رکھتے ہیں، ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں اور جب آپ کے اوپر وہ علم کا رنگ چڑھتا ہے تو عمل خود بخود آ جاتا ہے۔ تو یہ فائدے ہوتے ہیں علم حاصل کرنے والے کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ جانتا ہے وہ ذات ہماری نیتوں کو، اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہاں پہ عالم آتے ہیں، ریلیجس اسکالرز آتے ہیں، دنیا کے لحاظ سے انسپریشنل سٹوریز آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں۔ تو یہاں پر مقصد یہ ہے کہ نہ صرف میں، ہماری پوری ٹیم، بلکہ تمام وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں کیمرے اسکرینز کے ذریعے، اپنی اسکرینز کے ذریعے اس پروگرام کو، وہ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو کر اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں درخواست کروں گی قاری رفیع الدین سیالوی صاحب سے کہ تلاوت کلام پاک سے آغاز کیجیے۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع
تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. رمضان علم ہے، رمضان علم ہے. جزاک اللہ. جی اب میں دعوت دوں گی ہمارے نعت خواں جمیل احمد اویسی صاحب کو، اور ان سے درخواست ہے کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں. رمضان علم ہے، رمضان علم ہے. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب. لوح بھی تو قلم بھی تو عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع
آفتاب لوح بھی تو قلم بھی تو شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب لوح بھی تو قلم بھی تو رمضان علم ہے رمضان علم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی خواتین و حضرات خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان علم ہے خصوصی ٹرانسمیشن میں ہمارا پہلا سیگمنٹ. ہمارے ساتھ روز کی طرح آج بھی قاسم علی شاہ صاحب موجود ہیں. السلام علیکم قاسم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا جی شاہ صاحب، ایک ایسا ٹاپک جس کے اوپر میرا خیال ہے آپ ہر لمحہ بات کرتے ہیں، آل دا ٹائم، بٹ یہ ایک ایسی چیز ہے دا ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ کہ اس کے اوپر جتنی بات کی جائے کم لگتی ہے. شکر گزاری کے بتا کے بھی when it comes to practical life it gets very difficult to be thankful. شکر گزاری پہلے تو بتائیے ہے کیا؟ اچھا دیکھیے، یہ جو موضوع ہے نا، اس پہ کیونکہ میں نے بہت سا پڑھا، بہت سا بولا، اس پہ ورکشاپس کروائیں. میرے پاس ایسی ہزاروں کہانی ہیں، کانوں سے سنی، آنکھوں سے دیکھی، جس میں لوگوں نے بتایا کہ سر وہ آپ کی جو ورکشاپ ہے پاور آف گریٹیٹیوڈ، یا آپ کے جو سیشنز ہیں، یا آپ کی کتابیں ہیں، یا آپ کے جو گریٹیٹیوڈ پہ لیکچرز ہیں، انہوں نے ہماری پوری زندگی کو بدل دیا. ٹھیک. بڑے ایسے واقعات ہیں. ایک دفعہ میں آفس بیٹھا تو مجھے چٹ آئی، ریسیپشن سے پتہ لگا کہ کوئی محترمہ ہے، ملنا چاہتی ہیں. تو میں نے ایک بتایا کہ یار تھوڑی دیر میرا سیشن شروع ہونے والا ہے گریٹیٹیوڈ والا، تو میں تو نہیں مل سکوں گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ بڑی کسی پرابلم میں ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ آج مل کے ہی جانا ہے. میں نے تو میں نے کہا یار ایسا کرو،
آپ کیونکہ لیکچر شروع ہونے والا ہے, سیشن شروع ہونے والا ہے, 3 گھنٹے کی ورک شاپ ہے, آپ اس میں بٹھا دو, ان سے پوچھو اگر وہ اویلیبل ہیں تو 3 گھنٹے کی ورک شاپ اٹینڈ کریں. میں بھی تھوڑا سا کمفرٹیبل ہو جاؤں گا, اس کے بعد ملاقاتی ہوتے ہیں, جب ملاقاتی بیٹھیں گے تو مل لوں گا. بالکل جی. بہن یقین کیجئے وہ محترمہ اس سیشن میں بیٹھ گئیں, جب ملاقاتیوں کی باری وہ نظر نہیں آئی. میں نے کہا شاید ہرٹ ہو گئی ہیں, مائنڈ کیا ہے کہ الٹا کلاس میں بٹھا دیا ہے. مہینے کے بعد وہ بہن ہماری پھولوں کا بکے, مٹھائیوں کی ٹوکری اٹھا کے میرے پاس آ گئی. اچھا. انہوں نے کہا کہ جی میں وہی ہوں جو اس دن نہیں مل سکی تھی اور آج آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. میرا سوال تھا آپ یہ مٹھائی, پھول, تحفے کیوں لے کر آئے؟ وہ کہنے لگی شاہ صاحب مجھے زندگی کا سب سے بڑا راز اس دن پتہ لگا. اچھا. میں سب کچھ کر رہی تھی, میں تسبیح پڑھی تھی, میں نمازیں پڑھی تھی, میں تہجدوں میں اٹھ کے دعا مانگ رہی تھی, میں پتہ نہیں منتے مرادیں کیا کچھ کر رہی تھی, میں ہر بزرگ سے دعا کروا رہی تھی, میں آیت کریمہ پڑھ رہی تھی, میں صرف ایک کام نہیں کر رہی تھی جو اس دن میں نے آپ کی کلاس میں سیکھا, اسے پریکٹس کرنا شروع کیا, میری زندگی بدل گئی. اور وہ کام کیا تھا؟ میں شکر ادا نہیں کر رہی. جو ہے اس ہونے کے احساس کو نظر انداز کر کے جو نہیں ہے اس کو, اس کی تسبیح پڑھ رہی تھی. دراصل میں ہر نماز میں, ہر چیز میں تسبیح وہ ہے جو اندر چلتی ہے. بالکل بالکل. تسبیح ہاتھ سے نہیں ایسے ہوتی, تسبیح زبان سے نہیں ہوتی, تسبیح وہ ہوتی ہے جو آپ کے اندر ہر وقت چل رہی ہوتی ہے. جب آپ بار بار ایک ہی خیال, یہ کیوں نہیں ہے, یہ کیوں نہیں ہے, یہ کیوں نہیں ہے. 98% لائف ٹھیک ہے, 2% خراب ہے, وہ بھی شاید ٹھیک ہی ہے, ہمیں لگ رہا ہے خراب ہے, اور آپ کے مائنڈ میں بار بار گلا, شکوہ, شکایت, اور یہ چل رہا ہے کیوں نہیں ٹھیک, ایسے کیوں نہیں ہوا, وائی می, مجھے کیوں نہیں ملا, میں نے تو چاہا تھا, میں تو ٹھیک چل رہا تھا, میں نے تو ہر طرح سے سب چیزیں ٹھیک کی ہوئی تھی, لیکن ایسے کیوں ہو گیا. تو پھر کیا ہوتا ہے, یاد رکھیے جو چیز بار بار مائنڈ میں چلتی ہے, اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دینا چاہوں گا. آپ اگر پین مجھے دے دیں. جی جی. سمجھانے کے لیے مثال, یہ ایک لوہے کا ٹکڑا, ٹھیک ہے, فرض کر لیجئے, اسے تصور میں سوچیے لوہے کا ٹکڑا میں نے پڑھا. اس لوہے کے ٹکڑے پہ اگر میں مقناطیس بار بار ایسے, ہم نے چھوٹے ہوتے تجربے کیے ایسے, بالکل بالکل, تو کرتے 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 آخر کار کیا ہوتا ہے, یہ مقناطیس بن جاتا ہے. صحیح. یعنی جو مقناطیسیت اس کی تھی, مقناطیس کی تھی, وہ اس لوہے کے ٹکڑے میں آ گئی. جو سوچیں آپ بار بار سوچتے ہیں, ان کی مقناطیسیت آپ میں پیدا ہو جاتی ہے. آج اس کو ماڈرن سائنس اورا کہتی ہے. آپ گوگل کیجئے گا ہیومن اورا, آپ کے گرد بھی ایک مقناطیس کا ایک حالہ ہے, ایک میگنیٹزم ہے, ایک وائبریشنز کا ایک کہہ لیجئے ایک باقاعدہ ایک فیلڈ بنی ہوئی ہے, جیسے مقناطیس کے گرد بنی ہوتی ہے. وہ فیلڈ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو. جب آپ گلا, شکوہ, شکایت, وائی می, میرے ساتھ ہی کیوں, میں بد قسمت ہوں, میری قسمت اچھی نہیں, میرے حالات اچھے نہیں, میرے یہ آگے نکلے جا رہے ہیں, میں پیچھے, ہر وقت منفی چیزیں چل رہی ہیں, تو دراصل آپ کی مقناطیسیت منفی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ منفی مقناطیسیت سے دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ اچھا کر دے, یا اللہ خیر کر دے, اصل میں رب تو ہے ہی خیر, سراپا خیر, وہ تو رحمت والا رب ہے, وہ تو دینے والا رب ہے, اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. آپ خود ہی اپنے رستے کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. کس وجہ سے؟ گلا, شکوہ, شکایت کی وجہ سے. آپ کی اس منفی مقناطیسیت سے جو اٹریکشن پیدا ہو رہی ہے, دیکھیں ہر چیز کھینچ رہی ہے. صحیح. وہ دیکھ سے نا, لائک اٹریکٹس لائک, جو آپ ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس کھنچتا چلا. 100%. کوا کوے کا دوست ہے, عقاب عقاب کا دوست ہے, اور ہم جو اندر سے ہوتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا, ہم جو اندر سے ہوتے ہیں نا, ویسے لوگ ہماری زندگی میں آنے لگ پڑتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی میں تو بڑا اچھا تھا, یہ منفی بندہ کیوں آ گیا. اچھا, کئی جہتیں ہیں, اس کی ایک جہت یہ ممکن ہے کچھ سکھانے آیا ہو. ٹھیک ہے. اچھا, ایک جہت ہے ممکن ہے اس کی اس وقت میں بڑی ضرورت ہو. اچھا, ممکن ہے اس وقت اسے ہماری بڑی ضرورت ہو. ٹھیک. اچھا, ممکن ہے کہ اس وقت میں وہ بندہ اس وقت میں ہماری انرجی نیگیٹو ہو, اور وہ اس نیگیٹو انرجی کی وجہ سے اٹریکٹ ہو کے آ گیا ہو. ٹھیک. اچھا, ممکن ہے کہ ہماری زندگی میں ایک مسنگ ایلیمنٹ تھا, وہ مسنگ ایلیمنٹ چین اس دن پوری ہونی تھی. ممکن ہے ایک بڑا ڈیزاسٹر آنا تھا, اور وہ بندہ ہمارا سپیڈ بریکر تھا. ٹھیک ہے. وہ ہمارا وقتی فل سٹاپ تھا, وہ کوما تھا, وہ پاز تھا. اچھا, کچھ بھی ہو سکتا. تو ہم گلا, شکوہ, شکایت کرتے ہیں, ہمیں ایک منفی وائبز آتی ہیں, وہ وائبز اور منفی واقعات کو کھینچتی ہیں. اس پہ بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. اور جب آپ مثبت ہوتے ہیں, پھر وہی دوبارہ میں نے لوہے کا ٹکڑا پکڑا, آپ شکر ادا کریں, آپ کہہ رہے ہیں یا باری تعالیٰ مجھے تو ہر چیز حق سے زیادہ ملی, میری تو اوقات اتنی نہیں تھی, میری تو حیثیت اتنی نہیں تھی, میرے اللہ تو کتنا نوازنے والا رب ہے, تو کتنا مہربان رب ہے, تو نے کتنی کرم نوازیاں مجھ پہ کی, تو کتنا فضل کرتا ہے, میں کہاں سے اٹھا, کہاں پہنچا دیا, کہاں پیدا ہوا. آپ یقین کیجئے ہم سب آج مڑ کے یہ جو مڈ کیریئر والے
میرے ایج گروپ کے لوگ ہیں, میری چھوٹی بہن تو مجھ سے بہت چھوٹی ہے, بالکل چھوٹی نہیں, صرف 1 سال چھوٹی ہو, تو پھر میں بڑا بھائی ہو گیا نا. تو ہم اگر آج مڑ کے اپنے میٹرک کے کلاس فیلوز کو ڈھونڈیں, یقین کیجئے جس دن آپ کا ناشکری کو دل کرے نا, 2 کام کیجئے, واپس جائیے اپنے اسکول میں ایک دن گزار کے آ جائیے, اور واپس جائیے اپنے میٹرک کے دوستوں کو ڈھونڈیے. آپ کو پتہ لگے گا وہ جو 107 کا بیچ تھا, وہ جو 215 کا بیچ تھا, وہ جو 375 4 سیکشنز میں موجود تھے, ان میں سے کئی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. بالکل بالکل. ان میں سے کئی جو ہیں وہ کسی بڑی بیماری کا سامنا کر رہے ہیں, ان میں سے کئی ابھی تک بے روزگار ہیں, ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کے پاس سواری نہیں ہوئی ہیں, کئیوں کی شادیاں نہیں ہوئی, کئی ایسے ہیں, وہ تو خیر اچھی بات ہے, کئی ایسے ہیں جن کی جو صاحب اولاد نہیں ہے, کئی ایسے ہیں وہ برسر روزگار نہیں ہے, کئی ایسے ہیں جن کے پاس چھت نہیں اپنی, کئی ایسے ہیں وہ جیل میں چلے گئے, کئی ایسے ہیں ان کی زندگی میں شدید کرائسس آیا ہے, اور اس کرائسس کی وجہ سے جیسے ایک پانی کا بہاؤ ہوتا ہے, جیسے نیاگرا فال میں کوئی گرتا ہے تو پانی کا بہاؤ سے لیتا چلا جاتا ہے, کہاں سے کہاں پہنچ گئے, وہ تتر بتر ہو گئے, وہ پرزا ہو گئے, وہ ککھ نہیں رہے. آپ کے پاس صرف پھر ایک ہی آپشن ہوگی, سجدے میں سر رکھیں, شکر ادا کریں, یا باری تعالیٰ تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کروں, کس کس نعمت کو جھٹلاؤں, تو کتنا کرم نواز ہے, تو کتنا فضل کرنے والا. اچھا, ہمارے بڑے پیارے دوست, بہت ہی شاندار انسان, میں کہتا ہوں جی وہ, میں تو ان سے بڑی محبت کرتا ہوں, ڈاکٹر جاوید صاحب, وہ سورت رحمان سے علاج کرتے ہیں. جی جی, میری ان سے بڑی دوستی, وہ ہمارے ایک کلندر قسم کے انسان ہے, اور میں تو جب وہ ملتا ہوں ان کے ہاتھ چومتا ہوں محبت سے پیار سے. وہ جب ان کے پاس مریض آتے ہیں نا, کینسر کا مریض, ہیپاٹائٹس سی کا, HIV کا, ایڈز کا, بڑی بڑی کرٹیکل حالت میں لوگ آتے ہیں, دل کا مریض, ٹرپل ویسل ریکمینڈ ہو گیا جی بائی پاس کروائیں, وہ کہتے ہیں سورت رحمان سنو, قاری باسط کی آواز میں سنو, آنکھیں بند کر کے سنو, سب کو معاف کر دو, معافی از دی, سب کو معاف کر دو. دیکھو جب تک ہم معاف نہیں کرتے نا, اس پہ ہم بات کر چکے ہیں لیکن تھوڑی سی بات کر کے آگے جاؤں گا, جب تک ہم معاف نہیں کرتے نا, یہ دل کی زمین ہری نہیں ہوتی. اس پہ کچھ ہرا پن لانے کے لیے, اس کو گرین کرنے کے لیے, اس کو لش گرین کرنے کے لیے سب سے ضروری ہے پہلے معاف کیجئے, پھر شکر ادا کیجئے. تو سورہ رحمان کیونکہ ہے ہی سراپا شکر, ویسے تو سارا قرآن ہی شفا ہے, لیکن پتہ نہیں ویسے کچھ غیر معمولی پن ہے قاری باسط کی آواز میں, کچھ غیر معمولی بات ہے ان کی آواز میں. سورہ رحمان کی تلاوت انداز بڑی کہانی ہے. ڈاکٹر جاوید کے پاس تو سینکڑوں ہزاروں کہانی ہیں, کئی کہانیاں تو میں نے اپنے کانوں سے سنی, آنکھوں سے دیکھی, جنہوں نے کہا کہ جی ان کے کہنے کے مطابق ہم نے چند دن سورہ رحمان سنی, اصل میں ہوا کیا. میں آپ کو اس کا سائیکولوجیکل نفسیاتی پہلو بتاؤں, اس کے پیچھے حکمت کیا. جب ایک بندہ نفرت کو, کینہ کو, بغض کو لے کے چل رہا ہوتا ہے, اس کے بوجھ تلے دبا ہوتا ہے, وہ اندھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹوپی ایسے پہنی سر پہ, فرض کیجئے ٹوپی آنکھ پہ چلی گئی, چل رہے ہیں آپ, اصل میں آپ اندھے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ کی نفرت کی ٹوپی, آپ کی ایگو کی ٹوپی, آپ کی کینہ کی ٹوپی, آپ کی ناشکرے پن کی ٹوپی آنکھ پہ آ گئی, سر سے ایسے کر کے نیچے ہوگی, ٹوپی ہوتی نیچے ہو جاتی ہے. اب وہ ٹوپی آپ نے اوپر اٹھانے کے لیے شکر ادا کرنا شروع کیا. آپ روز بیٹھے, کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جب ہم سورہ رحمان آنکھیں بند کر کے سنتے ہیں تو آنکھوں سے نمی نہیں ختم ہوتی, رمجم شروع ہو جاتی ہے, ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. اصل میں ہوتا کیا ہے, آپ کے اندر کا گھٹا ہوا انسان, جس کا گلا دبا ہوا ہے, جو شکر ادا کرنا چاہ رہا ہے, جو چاہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کرے, وہ اٹھتا ہے, بیدار ہوتا ہے, اور علاج ہونا شروع ہو جاتا ہے, شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے, گھٹن ختم ہو جاتی ہے. یہ جو آپ نے گفتگو فرمائی, مجھے اس سے ایک چیز جو واضح ہوئی وہ یہ کہ کئی دفعہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انسان کی زندگی میں مشکلات, بیماریاں, کوئی ایسی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے بندے کو اپنی طرف لے کر آنا چاہتا ہے. پھر یہ دروازے کھلتے ہیں, پھر وہ اللہ سے جڑتا ہے, پھر وہ اللہ کی پھر لوگوں کو, بندوں کو معاف کرنا شروع کرتا ہے. اب سوال میرا یہ شاہ صاحب آپ سے ہے کہ ایک تو مزاج یہ ہوا کہ آپ کے پاس نعمتیں اللہ کی ہیں اور آپ شکر ادا کر رہے ہیں, مگر ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان چیزوں کے لیے شکر ادا کرتے ہیں جو ان کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج تھا, اور وہ ان کی زندگی میں کیا خوبصورتی لے کر آتا ہے, کس طرح سے تبدیلی آتی ہے. بہت خوبصورت یہ سوال ہے بہن. میں گزارش کروں, اگر آنکھ کھل جائے, اکھاں کھلن تے ویکھو جہان دے اندر رانجے یار دیاں کار سازیاں نے, یعنی اس کی کرم نوازیاں کیا. اگر آنکھ کھل جائے, پیچھے مڑ کے دیکھیں,
یقین کیجئے جس کی آنکھ کھل گئی ہے, یعنی آنکھ کھلنے سے مراد صبح آنکھ کھلتی ہے وہ بیداری نہیں, میں اندر کی بیداری کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ اندر سے بیدار ہو گئے ہیں, اس بیداری کے بعد اس کی سب سے بڑی ایک نشانی ہے. وہ نشانی کیا ہے یاد رکھیے گا, وہ نشانی یہ ہے آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے جس نے دھکا دیا تھا. بالکل. آپ شکریہ ادا کریں گے جس نے کبھی روڑے اٹکائے تھے. آپ شکریہ ادا کریں گے جس نے آپ کو ڈیمیج کیا تھا. آپ شکریہ ادا کریں گے جس نے آپ کے خلاف ایک کانسپیرنسی لانچ کی تھی. آپ شکریہ ادا کریں گے جس نے اینگلنگ کی اور آپ کو ڈیمیج کیا. آپ شکریہ ادا کریں گے جس نے پروپیگنڈا لانچ کیا تھا. آپ شکریہ ادا کریں گے جس نے مخالفت کی تھی. ایون آپ شکریہ ادا کریں گے جس نے دل دکھایا تھا. آپ شکریہ ادا کریں گے جس نے ایک ایسا دھکا دیا آپ سجدے میں گر گئے اور اس کے بعد آپ کی غرضی ختم ہو گئی, بے نیازی ہو گئی, بے نیازی ہو گئی. تو دراصل آپ اس بے وفا کا شکریہ ادا کرتے ہیں, یار تیری بے وفائی کا شکریہ, مجھے تیری وجہ سے تہجد مل گئی, تیری بے وفائی کا شکریہ, تیری وجہ سے میں خیر کے رستے کا مسافر ہو گیا, الحمدللہ, تیری بے وفائی کا شکریہ, اگر تو نہ آتا میرے اندر گداز نہ آتا. یاد رکھیے محبت کبھی ختم نہیں ہوتی, یہ شکلیں بدلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, یہ شاید انسان سے ہوتی ہے, یہ انسان سے پھر کسی کام اور مشن کی ہو جاتی ہے, یا مشن سے ہٹتی ہے تو پھر اس سے محبت ہو جاتی ہے. جب اس سے محبت ہو جاتی ہے تو آپ ایک بڑی ہائٹ پہ بیٹھ کے دنیا کو دیکھیے, چیزیں بونے لگیں, یہ گاڑیاں ڈنکیاں لگیں گی, یہ گھر آپ کو ڈبے ماچس کی ڈبیاں لگیں گی, یہ لوگ جو آپ کو بڑے دراز قد لگتے ہیں بونے لگیں گے, آپ کو مال و متاع بینک بیلنس اس کی حیثیت آپ کی ختم ہو جائے گی. کائنات کے بادشاہ سے تعلق آپ کا بن گیا. سبحان اللہ. دنیا آپ کے سامنے کیا رہی, ایک ٹھوکر رہی, آپ تو ٹھوکر مار کے ہٹا دیں گے کہ ہٹا دو, اس کی کوئی ضرورت نہیں, اسے میں نے کہاں ساتھ لے کے جانا ہے, خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ جانا ہے. جب خالی ہاتھ جانا ہے تو پھر میں اس سے لو کیوں نہ لگاؤں, اس سے محبت کیوں نہ کروں جس نے سدا رہنا ہے. فانی سے محبت فنا کرتی ہے, باقی سے محبت بقا کرتی ہے, واسف صاحب کا جملہ. تو جب آپ وہ جگراتے آپ کو ملنے لگ پڑے, آپ تہجد کے وقت میں کھڑا ہونا شروع ہو گئے, اس سے التجا کرنے لگ پڑے, شکر ادا کرنے لگ پڑے, آپ نے ایک بڑا اہم جملہ, آپ نے ان غلطیوں کا شکریہ ادا کیا. میں نہ کرتا تو اس رستے پہ نہ آتا, نہ کرتا تو سچی توبہ نصیب نہ ہوتی, نہ کرتا تو میں میچور نہ ہوتا, نہ کرتا تو میں ایک اچھے رستے کا مسافر نہ ہوتا. تو یہ جب آپ کو ٹریک مل گیا, یہ رستہ مل گیا, تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے بخت جاگ گئے. بالکل صحیح. جس کی رات جاگ گئی واسف صاحب فرماتے ہیں اس کا نصیب جاگ گیا. اچھا, ہر انسان, آخری کوشچن میرا, کہ ہر انسان اپنی زندگی میں فلاح چاہتا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سکسیس مل جائے. کتنا عمل دخل ہے ہمارے مزاج کا, ہماری سوچ کا, جو شکر گزاری والی ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ جسے ہم کہتے ہیں, اس کا عمل دخل ہے ٹو فائنڈ دا ریئل سکسیس ان لائف. دیکھیے اگر کوئی نارمل ہونے کا کرائٹیریا میں بتانا چاہوں سادہ زبان میں, ہے تو یہ سائیکالوجی کی ٹرم ہے, تو یہ ایک بڑی ججمنٹل قسم کی ٹرم کہ کون نارمل ہے کون ایب نارمل ہے. انسان کی جو معراج ہے نارمل ہونے کی, وہ شکر گزاری ہے. جو جتنا شکر گزار ہے اتنا نارمل ہے, جو جتنا زیادہ گلا شکوہ شکایت کا شکار ہے وہ اتنا ایب نارمل ہے. نارمل جو بھی ہوگا نا, اس کے پاس, میں کہتا ہوں اس کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہوگی. ایک ہوتا ہے نا لاسٹ آپشن, اس کے پاس شکر کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہوگا. اس کے پاس ہمبلنس کے علاوہ, عاجزی کے علاوہ, اکوموڈیٹ کرنے کے علاوہ, آسانی پیدا کرنے. دیکھیے شکر کی سب سے بہترین حالت کیا ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. شکر کی سب سے بہترین حالت بانٹنا ہے. شکر کی سب سے بہترین حالت جس سے ملا ہے اسی کے رستے میں لگائی جانا ہے. بابا اشفاق کہتا ہے پلے سے تھوڑا دینا ہے, اس کے دیے میں سے دینا ہے, دیتے میں سے دینا ہے. جب اس نے دیا اور آپ بھی بانٹتے چلے جا رہے ہیں, نعمت کو منم پہ قربان کر رہے ہیں. واسطہ فرماتے ہیں نعمت کو منم پہ قربان کرنا شکر ہے. جب آپ نعمت کو منم پہ قربان کرتے ہیں, جس نے نعمت دی اس پہ قربان کیے جا رہے ہیں. اس پہ قربانی کیا ہے, اس کی مخلوق پہ لگا رہے ہیں. مال دیا, مال تب تک بہت اچھا ہے جب تک بانٹا جا رہا ہے, مال تب برا ہے جب جمع ہونا شروع ہو گیا. طاقت دی تب تک بہت بری ہے جب تک اپنے استعمال میں ہے اور ہرٹ کر رہی ہے دوسروں کو. طاقت اگر خدمت میں استعمال ہو رہی ہے, طاقت بہت اچھی چیز ہے. اقتدار دیا اور اقتدار نے آپ کو مغرور بنا دیا, غلط فہمی کا شکار ہوئی. یہ سیٹ, یہ منسٹری, یہ پاور, یہ سیکٹری ہونا, یہ بیوروکریٹ ہونا, یہ آئی جی ہونا, یہ جرنیل ہونا سدا بہار ہے, نہیں ہے. پیچھے مڑ کے تختی پڑھ لیجیے, 70 نام لکھے ہوئے ہیں, کتنے آئے کتنے گئے. چند سالوں بعد یہ آپ کا نام ہونا ہے, اور چند سالوں بعد آپ کے نام کے ساتھ مرحوم لگنا ہے. چند سالوں کے بعد ایک تختی ایسی بننی ہے ماربل کی, جس کے اوپر لکھا ہونا ہے پیارے ابا جان. آپ کا نام
نیچے کو ڈگری نہیں لکھی انہیں, نیچے عہدے نہیں لکھے انہیں, تاریخ پیدائش, تاریخ وصال, انتقال لکھی ہونی ہے, اور ایک اچھا سا شعر کسی نے لکھ کے لگا دینا. دیکھیے جب مٹی میں ہی چلے جانا ہے, جب مر ہی جانا ہے, جب چلے ہی جانا ہے, تو آپ کے پاس زندگی میں صرف ایک ہی آپشن بچتی ہے, اور وہ آپشن ہے شکر کی آپشن. شکر ادا کیجیے. بے شک شکر گزاری کے ایام ہیں, یہی وہ مہینہ ہے جو ہمیں یہ بار بار صدا بھی دیتا ہے کہ جتنے ہم شکر گزار ہوں گے اتنی زندگیاں بہترین ہوں گی. زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں, ایک آپ شکر گزاری میں ہوتے ہیں, اور اگر آپ شکر نہیں کرتے تو پھر آپ کفر کی زندگی گزارتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم شکر گزاری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکیں اور لوگوں کے لیے بھی خوبصورتیاں بانٹ سکیں. بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ لوگوں کا شکریہ. خوبصورت اس گفتگو کو سنتے ہیں, اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں, اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. رکیں گے جی ایک وقفے کے لیے, واپس آئیں گے, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے. جی خواتین و حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایز آئی آلویز سے, دس از ون آف مائی موسٹ فیوریٹ سیگمنٹ. یہ وہ سیگمنٹ ہے جس میں ہم اپنی زندگی کے ایسے لیسنز, ایسے اسباق سیکھتے ہیں جو آپ کو آج کل بہت زیادہ نظر نہیں آتے, نہ دکھائی دیتے ہیں, اور نہ ایسے لوگ زیادہ دکھائی دیتے ہیں جو ایسا سبق دیں آپ کو. مخلصی, اخلاص, جس کا بارہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے, اور جو اس کے پسندیدہ ہیں, یعنی اللہ کے جو پسندیدہ ہیں, ان کے لیے بھی مخلصی کا ہونا انسان کے اندر سب سے اہم چیز ہے. اور یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں تاکہ اپنی زندگیاں بہتر طریقے سے گزار سکیں, اور ہم ویسے بن جائیں جیسا ہمارا رب چاہتا ہے کہ اس کا عبد ہو. خواتین و حضرات, ہمارے آج کے اس پروگرام میں میرے لیے خوش نصیبی, خوش قسمتی کی بات کہ ایک بار پھر مجھے موقع مل رہا ہے ایک اور نشست کرنے کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں بابا محمد یحییٰ خان. السلام علیکم. بسم اللہ وعلیکم السلام. بابا جی, آپ نے ایکٹنگ کی, کتابیں لکھی, آپ نے مطلب فنون لطیفہ سے لے کے دنیا کے لوگوں کے دلوں کے اندر محبتیں اور آسانیاں بانٹنے کا جو یہ سلسلہ ہے, یہ خاص چناؤ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ کے لیے. تو کیا کہنا چاہیں گے, کیسی گزری یہ زندگی کا سفر کیسا ہے؟ میں سیالکوٹ میں پیدا ہوا, اللہ کی زمین کے اوپر. مجھے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی گود نصیب ہوئی. جی, میرا نام انہی کا تجویز کیا ہوا, انہی کی دعا سے مجھے اللہ پاک نے اس دنیا میں ملایا. میں اسکول, کالج, مدرسے نہیں گیا کبھی بھی؟ نو, ناٹ ایٹ آل. اور اگر کبھی ماں باپ لے کے گئے ہیں کان سے پکڑ کے زبردستی, تو اسکول والوں نے نکال دیا کہ یہ ہمیں پڑھاتا ہے, پڑھتا نہیں ہے. اچھا جی. تو وہ پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ میں وہ یہ تھا کہ وہ جیسے فرمایا گیا نا کہ علم و بس کریں ہو یار, اکو الف منو درکار. تو اصل میں میرے پاس یہی کچھ تھا. میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو علم ہے بڑا بڑا جو بزرگوں کے پاس ہے, یہاں پہ کسی کے ساتھ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے, اور کسی کے پاس کچھ ہے, کوئی بڑے بڑے وکیل ہیں, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں اس اہل نہیں تھا. میں کسی کے پاس جا کے تو وہ اپنا زانوِ تلمس جو ہے اس کو طے نہیں کر سکا, اور نہ مجھے بڑوں نے کرنے دیا. جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو آپ کو کوئی گاجر کا حلوہ کھلائے یا پیٹھے کا کھلائے یا دال بنائی ہوئی کھلائے بٹ کی, تو میرا خیال ہے آپ کہیں گے بھائی میں مطمئن ہوں, بھرا ہوا ہوں, جب میں بھوکا ہوں گا تو مجھے دیں آپ. اچھا. تو میں دراصل مجھے اللہ نے دیا ہوا تھا, اور یہی کام نہیں کیا میں نے جو آپ کہہ رہی ہیں. تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں میرے بارے میں مکمل طور پہ کہ میں نے میری کتابوں پہ اور میرے اوپر پی ایچ ڈی اور ایم فل کی ڈگریاں بہت ساری لیں, فارنرز نے بھی لیں, اور پاکستان میں بہت ساری ڈگریاں میری کتابوں کے اوپر ہوئیں. میں ان پڑھ آتے ہیں. یہ کیا معجزہ ہے؟ معجزہ نہیں ہے, یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ جو شخص الف لام میم کو جان جائے گا اس کے پاس علم آ جائے گا. اور مجھے تو الف لام میم تیری رضا میری تسلیم, جس وقت آپ یہ کہہ دیں گی
تو آپ علم والی ہو جائیں گی. الف لام میم تیری رضا میری تسلیم. اب یہ بھی میں نے ہی کہا ہے، اور میں نے مارکات الآراء کتابیں اللہ نے مجھے دی، اور مجھے یہ بھی ریکارڈ ہے کہ میری کتابیں پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ قیمتی. الحمدللہ، سبحان اللہ. بابا جی آپ نے کہا کہ شیکسپیئر کے ساتھ بھی وقت گزارا آپ نے، ٹھیک ہے، تو انہی کا ایک جملہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے اسٹیج ہے، اور آپ نے ڈرامے بھی کیے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے ڈرامے بہت کیے، کراچی میں کیے، پاکستان میں کیے، پی ٹی وی پہ بے شمار فلمیں بنائیں، لکھیں، ڈائریکٹ کیں، اسکرپٹ لکھے، سینیریو لکھے. اور پھر یہ ہے کہ میں ایک اچھا مصور بھی ہوں، بڑا اچھا خطاط بھی ہوں، بڑا اچھا مغنی بھی ہوں، بڑا اچھا رقاص بھی ہوں، میں بڑا اچھا پینٹر بھی ہوں، بڑا اچھا اسٹیچو میکر ہوں، میں بڑے اچھے بال کاٹتا ہوں، اور 70 برس ہو گئے مجھے لنگر پکاتے ہوئے. مجھے جیسا تو کھانا بڑا اچھا بناتے ہیں، کوئی نہیں، کوئی میرا جیسا بنا ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرا جو مطبخ ہے جہاں میں کھانا بناتا ہوں وہ تو کسی پنساری کی دکان دکھائی دیتی ہے. وہ لوگوں کے تو باورچی خانوں میں وہ مسالے نہیں ہوتے جو میرے ہاں ہوتے ہیں. اور 70 برس سے یہ کام کر رہا ہوں، آدھی رات کو اٹھتا ہوں، لنگر بناتا ہوں، روزانہ، کوئی ریسٹ نہیں ہے. لوگوں کو کھلا کے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ مجھے آپ کو کیا بتاؤں کہ اگر آپ نے زندگی میں صحیح انبساط کو اور بہجت کو آپ نے محسوس کرنا ہے تو بابا آپ لنگر پکا کے کھلائیے، آپ محسوس کریں گے. اور وہ جتنا خوبصورت لنگر ہوگا، جتنے صحیح انگریڈینٹس ہوں گے، جو کچھ بھی آپ بنائیں گے کھلائیں. اور سر پہ، اور مزے کی بات ہے کھلاتا سب کو ہوں، کھاتا نہیں ہوں. کھاتا کبھی کبھی وہ جو بچ جاتا ہے، وہ چھوٹ جاتے ہیں. مڑی ہوئی روٹی، کچی روٹی، ٹھیک ہے، سڑی ہوئی روٹی، بوٹی کی ہڈی کے ساتھ بوٹی لگی ہوئی ہے، وہ نہیں کھاتے. چاولوں کے دانے 20 لگے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں. میں ان کو اتار کے کھاتا ہوں. وہی میرے لیے، وہی میری ساری چیز ہے، وہی میری بزرگی ہے، وہی میرا مقام ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ. بابا جی کیا کہنے، یہ بتلائیے کہ یہ جو اخلاص ہے. کون جی؟ اخلاص، مخلصی. اچھا جی، مخلصی، اخلاص. جی بیٹا، یہ کتنا اہم ہے زندگی میں، کیا اہمیت ہے اس کی؟ میں آپ کی خدمت میں سورہ اخلاص کا آپ نے مطالعہ فرمایا. اس کو اگر آپ اس کا صحیح مطالعہ فرمائیں اور عربی سے بھی کچھ شدھ بدھ ہو آپ کو، اور اردو سے بھی شدھ بدھ ہو، تو آپ محسوس کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں کیا چیزیں پیدا فرما دی ہیں. اخلاص وہاں پہ پیدا ہوتا ہے، اس شخص کے ہاں پیدا ہوتا ہے جو اپنے رب کو اور اپنے خالق اور رازق کو پہچان جاتا ہے، جو تیری رضا اور میری تسلیم کہتا ہے، اس میں اخلاص آتا ہے. اور اخلاق وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ آپ نے اپنے دانوِ تلمذ کے بزرگوں کے سامنے طے کیے ہو، وہاں پہ آتا ہے، وہاں پہ اخلاق آتا ہے. اخلاص یہاں سے آتا ہے. تو بیٹا اصل میں کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں کہ میں اگر 2-4 جماعتیں پڑھ لیتا تو اپنا یہ جو ہمارے شاہ صاحب ہیں جی، تو ان سے بھی میں کوئی بات کر لیتا اچھے طریقے سے، بڑے شاہ صاحب سے بھی بات کر لیتا اچھے طریقے سے. تو وہ یہ لیکن اللہ سے تو آپ ہر وقت باتیں کرتے ہیں، اللہ سے تو آپ ہر وقت باتیں کرتے ہیں. اصل میں ہر انسان، چاہے وہ میخانے میں بیٹھا ہے، چاہے وہ چور ہے، چاہے وہ عمران خان ہے، چاہے وہ شیخ رشید ہے، چاہے وہ چور ہے، اچھا جی، جو بھی ہیں، یہ دراصل سارے اللہ ہی کی باتیں کرتے ہیں. اچھا یقین کریں انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے. بے شک جب کوئی انسان غلط کام کرتا ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے اللہ کی. یہ پتلا جو ہے، مجھے یہ بتائیں، جس مٹی کے اور کپڑے کے پتلے کو، کٹھ پتلی کو، جس کے اوپر 7-8 دھاگے بندھے ہوئے ہیں اور کسی کے ہاتھ میں ہے، وہ پتلا اپنی حرکت کیسے کر سکتا؟ صحیح. وہ تو ٹانگ آئے گا تو اس کی انگلی کی جنبش سے. جو وہ نوٹنکی والا بیٹھا ہے اوپر، اس کو اللہ آپ کہہ دیں، نوٹنکی والا اللہ کہہ دیں. آپ کی ڈوریاں اس کے ہاتھ، میری ڈوریاں اس کے ہاتھ میں ہیں. تو جب ڈوریاں ہی بندھی ہوئی اس کے ہاتھ میں ہیں، آپ اور ہم
अपनी मर्जी कहाँ कर सकते हैं। तेरी रज़ा मेरी तस्लीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम, तेरी रज़ा मेरी तस्लीम। जो शख्स इनके मानों को समझ जाए, पढ़ ले, तो मैं नहीं समझता कि, लेकिन ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जैसे शाह साहब हो गए, बड़े शाह साहब हो गए, ये है इंतहाई पढ़े लिखे लोग। मेरी बात आपने, इनकी शक्लों सूरतों से, लिबास से और इनकी नशिस्तों से ही पता चलता है ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। इनका भी होना बड़ा ज़रूरी है। और इनके पाँव के तले, इनके आसपास मेरे जैसे बेवकूफ़ जाहिल बुढ़े खुसट का होना भी बड़ा ज़रूरी है। अच्छा बाबा जी, मुझे बताइए ये जो तस्करा मैं बार बार कर रही हूँ, मेरी आपने कोई अंगूठियों का नहीं पूछा, काले रंग का नहीं पूछा, ये भी तो पूछने हैं। मैं पूछ रही हूँ, तेरी रज़ा मेरी तस्लीम की पे मैं अड़ गई हूँ ना, मैं इसको समझना चाह रही हूँ, उसकी रज़ा क्या है? जो कुछ आप कर रहे हैं, इससे ज़्यादा मुस्बत जवाब आपको मिल ही नहीं सकता आपके सवाल का। जो कुछ आप कर रहे हैं, जो आप बोल रही हैं, जो आप देख रही हैं, जो आप फील कर रही हैं, जो आप करना चाह रही हैं, ये उसकी रज़ा है। आपकी डोरियों उसके हाथ में है, नौटंकी वाले के हाथ में जो ऊपर बैठा हुआ, जिसको आप अल्लाह मियाँ कहते हैं, उसकी आपके इस हाथ पे एक डोरी बंधी, एक इस हाथ पे, दो टांगों पे, एक कमर पे, एक सर के ऊपर, गर्दन के ऊपर। जहाँ वो आपके हाथों को ऐसे ऐसे करना चाह रहा है, वो डोरियों को हिला रहा है। आप चल रही हैं स्टेज के ऊपर, वो डोरियों को हिला रहा है। आप सर को यूं कर रही हैं इस बात में, और आप ऐसे सर हिला रही हैं, डोरियों वो कर रहा है। जब डोरियाँ उसके हाथ में हैं, तो फिर आपकी मर्जी कहाँ से आई? आप क्यों अपने आप को गुनाहगार कहती हैं? अब मैं क्यों कहूँ गुनाहगार? भाई जो कर रहा है ठीक है, हम तो कुछ नहीं कर रहे। जब मरना जीना ही हमारे बस में नहीं है, तो गुनाह सवाब का फिर तसव्वुर कहाँ से आया? उसकी मर्जी से पत्ता नहीं हिलता। अगर मैं चोरी करता हूँ, यहाँ से ये मुझे बड़ा पसंद है, मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, इसमें स्याह बोतल और इसका बॉक्स, तो मैं कहता हूँ इसके अंदर, मैं बातें आपसे कर रहा हूँ, दिमाग मेरा उधर चल रहा है कि इसको मैं चुराऊँ कैसे, और फिर इसके लिए मुझे काला गुलाब कहाँ से लेना है, जिसके पत्ते सब्ज़ हों और टहनियाँ हों और दो चार कांटे हों और ऊपर काला गुलाब हो। काला गुलाब, काला गुलाब, ये काले रंग से जो आपकी उनसियत है और जो कुर्बत है, इसका क्या रीज़? सारा इसी का मतलब है। ये बड़ा मददगार रंग है मेरे लिए, बड़ा अच्छा रंग है। इसने मुझे निहाल कर दिया। अच्छा, मैं दुनिया का अमीर तरीन इंसान हूँ। क्या जी? क्या जी? अमीर तरीन इंसान है? यस, मैं साबित कर सकता हूँ। तो ये जो काला रंग है, ये कब से ओढ़ा हुआ है आपने? ये तो कायनात में उड़ा हुआ है। ये तो मेरा रंग नहीं है, ये तो मालिक का रंग है। उसने जब ये लिखा कि अंधेरा ही अंधेरा था, जब दुनिया आई कुछ भी नहीं था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। असल चीज़ तो स्याह रंग है, बाकी सारी इसकी किरणें जो फूटती हैं इससे। मगर काले रंग पहनने वालों को तो लोग कई दफ़ा बड़ा बुरा भी समझते हैं। वो ये इसीलिए तो हम पहनते हैं कि हमें बुरा समझा जाए। अच्छा, हाँ, इसलिए कि मैं जा रहा होता हूँ, मेरे साथ बच्चे होते हैं, मैंने काला रंग पहना होता है, मैंने सारी ज़िंदगी यही पहना, मेरी बातें भी काली होती हैं जी। इवन कि मेरा दिल भी काला है, मेरी सोच भी काली है। मैंने बाहर नहीं लबादा पहना हुआ काला, मैं अंदर से भी काला ही काला हूँ। मुझे कौवा बड़ा अच्छा लगता है, काली बिल्ली, काला कबूतर, काला डायमंड, काला गुलाब, काला हरीर, है जी। तो मुझे ये चीज़ें जो हैं ना, मुझे तो स्याह काली आँखें क़यामत की आँखें होती हैं, बिल्ली आँखें हो, बकवास आँखें होती हैं। जिसकी काली आँखें हो, काले बाल हो, है जी, वो औरत बड़ी भागवान होती है बेटा। तो काला रंग हर एक के साथ नहीं होता। काला रंग और ये हजरात, ये मेरे दोस्त हैं। आपकी हर इंसान से, हर किसी से दोस्ती है, यहाँ तक कि शैतान से भी दोस्ती है। किससे? बल्कि उससे ज़्यादा है। मुझे ये बताइए कि ये जो शैतान से तो है आपकी दोस्ती और आप उसको भगा देते हैं और वो सारा मामला, मगर जिन्नात से भी आपकी दोस्ती है। अब देखिए ना, अब धीरे धीरे पता नहीं किस जानब आ रही हैं। बात इसमें गलत नहीं है, मेरी दोस्ती है उनसे और इसमें कोई बात भी नहीं है। और मैंने ये बात कोई छुपाई भी नहीं ज़िंदगी में किसी से। मैंने तो अपनी किताबें, जो मेरी किताबें हैं, उनमें तो मैंने कोई इश्क मशूक़ी लिखी नहीं है, उसके अंदर मैंने कोई सियासत लिखी नहीं है। उसके अंदर तो सारी चीज़ें ही यही हैं, जिन्नात हैं, इंसान हैं, कायनात है, अल्लाह का रसूल है, उसूल हैं, इखलास है, इखलाक है, अदब है। इंसान ज़्यादा आपको नेगेटिव नज़र आए हैं इस दुनिया में, या जिन्नात में नेगेटिविटी ज़्यादा नज़र? दोनों में भी। जिस तरह से इंसानों में है, इंसान जो है ये तो जिन्नात की कॉपी है। अच्छा,
اللہ میاں نے جو سب سے چیز پیدا کی تو فرشتے اور جنات پیدا کیے، انسان تو کل پیدا ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا بابا جی یہ بتائیں کہ آپ نے بہت سفر کیا، بہت سفر، آپ مسلسل سفر میں ہیں اپنی زندگی میں سفر نہیں کرتا، سفر مجھے کرتا ہے۔ یہ کیا، اس میں کیا کتنی خوبصورت بات ہے، کیا کہا میں نے؟ بہت خوبصورت بات، کیا بات؟ کہ سفر مجھے کرتا ہے۔ کون ایسا انسان ہوگا کہ جہاں جس ایئرپورٹ پہ جائے جب چاہے فلائٹ میں جگہ ہونی چاہیے اور بیٹھ جائے، اس کو اتارنے والی کوئی اتھارٹی نہیں ہے؟ کیا جی؟ کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ میں صبح یروشلم میں ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، دوپہر کو میں نجف اشرف میں بیٹھا ہوتا ہوں، سرکار کے دروازے کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کیلیفورنیا میں بیٹھا ہوتا ہوں، ماسکو میں بیٹھا ہوتا ہوں، دلی میں بیٹھا ہوتا ہوں، بمبئی میں بیٹھا ہوتا ہوں، مدینہ پاک میں بیٹھا ہوتا ہوں۔ اللہ پاک نے میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دی۔ ہم سفر کون ہوتا ہے آپ کا؟ میرا موکل، میرا ہمداد اور میرے ارادے، یہ میرے ہم سفر ہوتے ہیں۔ کس چیز سے بہت تکلیف ہوتی ہے آپ کو زندگی میں؟ تکلیف منافقت سے تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، جو آپ کے بھروسے کو قتل کر دیتا ہے، وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے وہاں پہ، اور انسانیت کے انحطاط پہ بڑی مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور کسی چیز کے غلط ہونے پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اب دیکھیے نا، آپ مجھ سے سوال کر سکتی ہیں، بابا جی آپ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی ساتھ ضروری ہیں، تو پھر آپ کو کوئی ٹیڑھی چیز کیوں غلط لگتی ہے؟ رہنے دیں اس کو ٹیڑھا۔ ہاں، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ جو کھوئے کر رہے ہیں وہ اللہ کرتا ہے، وہ اللہ کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے آپ کو عقل سلیم بھی عطا فرمائی ہے، آپ کو چیک اینڈ بیلنس بھی بتایا۔ اب دیکھیے، آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں، میں ایک بہترین ڈیکوریٹر بھی ہوں، ڈیزائنر بھی ہوں۔ میری انگلینڈ کے اندر جو فیکٹری ہے، ہم ڈیزائن کرتے ہیں، اچھا، خطاطی ڈیزائن کرتے ہیں، بڑے بڑے سائن بورڈ جو الیکٹرانک ہیں ان کو ہم ڈیزائن کرتے ہیں، اس میں نئی نئی جہتیں پیدا کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں میں نے اپنے بچوں کو سکھائی ہوئی ہیں۔ میں خطاط ہوں، ڈیزائنر ہوں، مصور ہوں، میرے پاس تو چیک اینڈ بیلنس اتنا زبردست ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ اور کیا کیا کچھ ہے؟ اور کیا کیا کوئی وہ نہیں بتاتا، اس لیے کہ پھر آپ ڈر جائیں گی۔ کیا جی؟ صحیح۔ اب دیکھیے نا، میں انسان کو بڑے اچھے طریقے سے پہچان لیتا ہوں، اور میں اپنی پہچان بھی اس کو دے دیتا ہوں، فوری پہچان دے دیتا ہوں۔ اب آپ جیسے میرے سامنے بیٹھی ہیں، میں اگر مجھے آپ قلم پینسل دے دیں یا مجھے کہیں جی آپ میرے بارے میں لکھیں، تو میں آپ کا ایک ایسا سکیچ بنا کے پیش کروں گا، آپ حیران رہ جائیں گی کہ بابا جی ایگزیکٹ یہی ہوں میں جو کچھ آپ نے لکھا۔ کیونکہ حسن جو ہے، علم جو ہے، اخلاص جو ہے، اخلاق جو ہے، یہ ظاہر نہیں ہوتا، اندر ہوتا ہے، کبھی کبھی جھلکیں مارتا ہے، دکھاتا، جھلکیں دیتا۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ایک باحیا عورت ہے۔ عورت کو اللہ پاک نے مردوں کے اوپر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ ہماری بے شمار مائیں، مقدس مائیں عورتیں ہیں، جن کا نبیوں نے بھی احترام فرمایا۔ جس بچی کا باپ احترام کرتا ہے، جس بیوی کا خامد احترام کرتا ہے، اس کے درجات کہاں ہوں گے؟ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ کی والدہ کا؟ میری زندگی میں میری والدہ کا سوائے جنم دینے کے اور کوئی ہاتھ نہیں رہا۔ میری والدہ ایک پہاڑ کی رہنے والی تھیں، قطعی طور پہ ان پڑھ تھیں، اور میری والدہ نے مجھے جنم دیا، لیکن میری تربیت کا کوئی حصہ نہیں ہے میرے والدین کے ہاتھ۔ میری تربیت میرے والدین نے نہیں کی، میری تربیت وقت نے کی۔ کیا جی؟ وقت آپ کے والدین ہیں؟ وقت میری والدہ ہے، وقت میرا باپ ہے۔ میری تعلیم گھر میں نہیں تھی، میری تعلیم سفر میں تھی، کیونکہ میں جب بچہ ہی تھا تو میں سفروں میں نکل جاتا تھا۔ اتنا سا بچہ ہوں، 6 دن 10 دن غائب گھر سے، کسی کی درگاہ پہ پڑا ہوا پایا جاتا، چوری بھی وہیں سے کرتا تھا، گلے سے۔ شرارتی تھے؟ چوری، ہاں، اس لیے کہ میں نے جیب کاٹنا اور چوری کرنا جو ہے یہ بہت سیکھا، اور اس کو باقاعدہ میں نے ایز اے فن سیکھا، اور میں نے جیسے میں نے بال کاٹنے سیکھے، کپڑے ڈیزائن کرنے سیکھے،
इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग सीखी। तो आपके नज़दीक जेब काटना बाल काटने जैसा ही है? मेरी हाँ, इसलिए कि मैंने बाकायदा सीखा ना। अच्छा। क्योंकि मैंने देखा कि जिस शख्स ने मुझे पता ही नहीं चला और उसने मेरी जेबें खाली कर दी और मेरी पूरी उधर है, तो मैंने कहा मुझे ये फ़न सिखाओ, इस फ़न में मुझे रूहानियत दिखाई देती है। और ये जब मैंने सीखा तो फिर सीखने से ये हुआ कि मैंने फिर इल्म चुराना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? इल्म चुराना शुरू कर जैसे आप हैं, मुझे पता है कि आपके पास बड़ा इल्म है, अब मैं अच्छा सुन तो रहे, तो बड़ा इल्म है, तो फिर मैं क्या करता था कि वो इस तरीके से आपके साथ दोस्ती करता था, तो मैं आपका इल्म चुरा लेता था, आपको पता ही नहीं चलता था। और इल्म जितना चोरी हो इतना ही ज़्यादा बढ़ता है। ये मुझे सज़ा मिल रही है, आपको पता है इस बात का? नहीं? हाँ, छोटी सी मुख्तसर सी बात करता हूँ। मैं सैयद पीर जमात अली शाह सरकार का मैं मुरीद था, बच्चा था, तो मैं उनकी बड़ी खिदमत करता था। तो एक दिन वो मेरी ज़िंदगी में बड़े पीर जमात अली शाह साहब, तो शाह साहब जानते हैं उन्हें, तो उनका इंतकाल हो गया, आप हो गए, तो मुझे पता चला, तो मैं जनाजे में शामिल हुआ। तो मैं चोरी वोरी तो घर से सीखी थी, अम्मी के क्रोशिये के साथ और सिलाई के साथ, पुराने ताले खोल के चुराया करता था, अब्बा जी के जेब से पैसे निकाल, अकन्नी दोनी पैसा दो आने का दौर था, कोई बड़ी अशरफियाँ तो पाउंड डॉलर तो नहीं थे। तो मैं वहाँ पे जाता था तो बगैर टिकट के, क्योंकि काम तो मैंने ज़िंदगी में कोई अच्छा किया नहीं, बगैर टिकट के जाना और चलती गाड़ी से उतरना, चलती गाड़ी पर चढ़ना और चलती गाड़ी से पता चलना नहर आनी, तो चलती गाड़ी से छलांग लगा के मैं पानी में डाई लगा के पानी में उतरता था। और टीटी आखिर में आके तो हाथ जोड़ के कहता था तुम सफ़र कर लिया करो, मुफ्त कर लिया करो, लेकिन मुझे तंग ना किया करो। अच्छा चलिए, तो आपका इंतकाल हुआ, मैं वहाँ पे गया, मुख्तसर कर रहा हूँ बात। तो बहुत लाखों लोग थे आपके जनाजे में, और जनाजे के साथ बांस बंधे हुए थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंधा दे सकें। मैं छोटा सा था, टांगों में से गुजर के सिनेमा हॉल, जितनी फिल्में देखी बचपन में ऐसा ही था, पहला शो देखना, लोग जा रहे हैं तो मैं टांगों में से गुजर के अंदर चला, पता ही नहीं लगा, और सीट के नीचे बैठ जाना। जब फिल्म शुरू होनी तो खरगोश की तरह सर बाहर निकाल के फिल्म देखनी शुरू कर। आपकी कभी किसी ने चोरी की है? आज तक मैं सड़क पर कोई चीज़ फेंक दूँ, शाम को मेरे पास आ जाती है। मेरी अंगूठियाँ एक दो दफ़ा उर्सों में मैं जाता हूँ तो लोग मुझे प्लास करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो अंगूठियाँ मेरी गिर जाती, तो वो खुद ही दे जाते हैं। अजमेर शरीफ जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, सारे उर्सों पर, दाता साहब के उर्सों 70 साल से जा रहा हूँ, दुनिया में जहाँ भी हूँगा उर्सों के दिनों में यहाँ पे मौजूद हूँ। अभी भी मैं कल उर्स पे जा रहा हूँ, है जी। उसके बाद फिर मैं 7 शरीफ पे कल जा रहा हूँ, बच्चे मेरे आगे हुए थे तो वो जा रहा हूँ, तो वो गिर जाती हैं, वो दे जाती हैं, क्योंकि ये खुद ब खुद आ जाती हैं मेरे पास। क्या जी, जब जिसका कुत्ता चोरी हो जाए, कुछ चुरा के ले जाए, कुत्ता आ जाएगा मालिक के पास वापस देंगे। क्या अच्छा, वो छोटी सी बात ख़त्म कर लूँ, मज़ा नहीं आएगा, मुख्तसर करता हूँ। तो मैं छोटा सा था, तो मैं टांगों के नीचे हो गई, तो हाँ जी, तो सरकार का ऊपर जनाजा जा रहा था, बांस बंधे हुए थे, और मैं उन जनाजे के साए में था, नीचे चारपाई के नीचे। तो मैंने देखा एक आदमी है, तो सूट बूट पहना हुआ है, उसकी जेब में पार्कर का पेन लगा हुआ फ्रंट पर, और उसने कंधा दिया हुआ। बीबी आप यकीन कर लें, मेरी नीयत ख़राब हुई, मैंने जनाब अली ऐसे तरीके से उसका पार्कर का पेन पार्क किया, ऐसा पार्क किया मैं फिर जनाजा किसने दफनाया, क्या हुआ, वो छोड़ दिया सब, पार्क वो पेन दे के मैं निकल आया। वो मुसीबत पड़ गई, अनारकली में देने जाता हूँ, वो मुझे पकड़ते हैं, तू ये बच्चा लाया कहाँ से? उसमें 8.5 रुपये कीमत थी पार्कर पेन की। ये मैं बिफोर पार्टीशन की बात कर रहा हूँ आपसे। सही। कितनी कब की? बिफोर पार्टीशन। यस। वो बिका नहीं। फिर इत्तेफाक क्या हुआ, मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो वहाँ पे एक आदमी को देखा, लंबा सा उनका नाक था, कुछ लिख रहे थे, तो मैं तो लिखने पढ़ने का बड़ा शौकीन, मैं उनके पीछे जाके खड़ा, लिख क्या रहे हैं? तो जब उन्होंने देखा, वो बच्चे तू क्या देख रहा है? मैं जी मैं देख रहा हूँ, आप लिख रहे हैं। कहने लगे तुझे क्या क्या? मैंने कहा जी मेरे पास एक पेन है, मुझे लिखना नहीं आता, लेकिन मैंने रखा हुआ, दिखाओ। अब मैंने उनको पार्कर का पेन दिखाया, दिखा के तो कहने लगे अच्छा लिखना शुरू किया। वो पार्कर का पेन चोरी करना जो था, उसकी सज़ा मुझे ये मिली है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने एक मोटी मोटी मुझसे किताबें लिखवाई, इंटरनेशनल। ठीक है। तो ऐसी कितनी सज़ाएं मिली आपको? मुझे अभी तक मिल रही हैं।
جیسے میں جیسے میں نے چوریاں کی، جیسے چوریاں کی بہت زیادہ چوریاں کی، پکڑا بھی جاتا تھا اور جیبیں کاٹیں، ان کی سزا مجھے یہ ملی کہ اللہ میاں نے مجھے نہال کر دیا. اور کتاب و پین چوری کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ مجھے اللہ پاک نے ایک ایسا مقام دے دیا کہ میں نے جن سے سیکھا ان کی کتابیں بھی اس تک نہ پہنچ سکیں. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ رائلٹی لیتا ہوں. میں تو شاہ صاحب سے بھی زیادہ لیتا ہوں. ان کے چینل پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں آپ سے. جزاک اللہ. جی بابا جی مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں آپ کو ملوں گی تو آپ کو سمجھنے کی کوشش کروں گی. اچھا جی. مگر آپ کو سمجھا نہیں جا سکتا. نہیں بیٹا، آئی ایم ویری ایزی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میری 2 بیٹیاں ہیں، شہتاج اور سروش. نانیاں بن گئی ہیں، دادیاں بھی بن گئی ہیں. ان دونوں کو اگر مکس کیا جائے تو آپ بن جاتے. اللہ آپ کو خوش. آپ میرے لیے آپ کی دعاؤں کی مجھے ضرورت ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. جزاک اللہ. آپ اپنا خیال رکھیں. ضرور. بہت شکریہ. بہت انٹرسٹنگ گفتگو، بہت ایسے واقعات. اور میں یقین کیجئے کہ یہ تمام چیزیں میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہی تھی. بابا جی نے بیچ میں کہا کہ آپ نے میری انگوٹھیوں کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ نے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھا. میں نے انٹینشنلی ان تمام چیزوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں نے بابا جی کے جتنے بھی انٹرویوز دیکھے ان میں گفتگو تھی. مگر آج میں نے جو ان سے گفتگو کی وہ بہت دل سے، اور جو دل کے سوال تھے وہ آپ کے سامنے رکھے. اور یقین کیجئے بہت لطف آیا، اور لطف سے زیادہ بہت سکون ملا. اللہ مزید آسانیاں آپ کو دے. اللہ پاک آپ کے لیے خیر و برکت، اسٹاف کے لیے سارے خیر برکت بہت اچھے ہیں. آپ کو اجازت بیٹا. بہت شکریہ. اللہم صلی علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان علم ہے، رمضان علم ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آئیے آپ کو اپنی آج کی ایک گیسٹ سے ملواتے ہیں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا، انفرٹیلٹی، جس کی وجہ سے خواتین، مرد، معاشرے، خاندان بہت پریشان ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ ایک مسئلہ بھی بہت بڑا ہے. آج اسی کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ملاقات میں کرواؤں گی جی ہماری بہت پیاری دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں، CEO انقلاب اور CEO کلبش سپا اینڈ سیلون بھی ہیں. ان کا ایکسپیرینس اگر آپ دیکھیں تو 22 سالہ ایکسپیرینس ہے ان کا جی. آیورویدک ٹریٹمنٹس میں، کاسمیٹک اسپیشلائزیشن، اسکن باڈی ٹریٹمنٹ اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں. پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے. مگر سب سے پہلے ان کو ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر معصومہ زہرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہنستی مسکراتی میری پیاری سی بہن، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک. رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ اچھا. اتنے مشکل چیزیں بتا دیتی ہیں ان کے پاس، تو مشکل سے جانا جائے نا تو وہ اتنا کچھ لکھ کے بتا دیتی ہیں کہ سوچ کے جانا پڑتا ہے کہ اب دوبارہ جائیں گے، اب پتہ نہیں کیا کیا بند ہو جائے گا. میں ہمیشہ جس طرح پچھلی بار بھی یہ بولا تھا کہ غذا جو ہے نا وہ 80% ہے آپ کے زندگی میں، بس اسی سے ہم بچتے ہیں کہ کوئی ایسی گولی، کوئی پل مل جائے جو اندر جائے اور سب کچھ ٹھیک کر دے. میں تو یہ دعا کرتی ہوں اللہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور خاص طور پہ رمضان میں اللہ ایسا نہیں ہو سکتا جتنا میں زیادہ کھاؤں اتنا کم پیٹ ہونا شروع ہو جائے. مگر جواب آتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. انفرٹیلٹی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ظاہر ہے آئی وونٹ سے کہ ہمارے معاشرے کا ہے، مگر ایک اوور آل ایک یہ ایشو ہے. اور اس میں غذا کا بھی بہت اہم کردار ہے. مگر وجوہات میں جاننا چاہوں گی، پھر آگے انشاءاللہ. دیکھو ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کی اگر میں بات کروں تو ہمارے ہاں بیسک مسئلہ یا وجہ جو ہے وہ آپ کی کڈنی ین ڈیفیشنسی، مطلب آپ کے اندر پانی کی کمی، خون کی کمی اور آپ کی لائف سٹائل. اب ہم یہاں پہ تھوڑا سا یہ ایلیبوریٹ کرنا پڑے گا. کڈنی ین ڈیفیشنسی تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے. ہم تو ڈائریکٹلی یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک ریپروڈکٹیو آرگن ہے جو اچھا کام نہیں کر رہا. ان وید یا ٹریڈیشنل میڈیسن ریپروڈکٹیو آرگن کی نہیں، اس اسپیسیفک شخص کی بات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا سسٹم اگر ٹھیک نہیں ہے، اس کا لیور اگر اچھا کام نہیں کر رہا، میٹابولزم اچھا نہیں ہے، تو وہ کنسیو نہیں کر سکتا. تو میرے پاس آنے والے کپل، جس طرح آپ کو پتہ ہے میں انفرٹیلٹی اسپیشلسٹ ہوں ہولسٹک سائنس میں الحمدللہ،
تو پہلے میں کہہ دیتی ہوں کہ 3 مہینے آپ کو اپنی زمین بہتر کرنی ہے بیج ڈالنے سے پہلے. اوہ سو بیوٹیفل. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی, اور ڈاکٹر کے پاس بھی ہم اس ہائی ہوپس کے ساتھ جاتے ہیں کہ پہلے ہی منتھ میں شاید ہم کنسیو کر لیں, جبکہ ہمارا اگر ٹارگٹ ہو نا کہ ہم پہلے 3 مہینے اپنے سسٹم کو کریکٹ کریں. سو بیوٹیفل. باڈی ہیل کرنا جانتی ہے عروج. آپ کو خدا خاصہ کسی کو اگر فریکچر ہو جائے تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ 2 چیزیں, ایک ریسٹ پہ لے جاتا ہے, دوسرا پازیٹیوٹی دے دیتا ہے. 10 ہفتے کے بعد آپ کا یہ پلسٹر کھلے گا اور ہڈی جڑی ہوئی ہوگی. بالکل ٹھیک. آپ پازیٹیو کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیتے ہو, ٹھیک ہو گیا. آپ سوچ رہے ہوتے 2 ہفتے رہ گئے ٹھیک ہونے میں, 1 ہفتہ رہ گیا ٹھیک ہونے میں, 1 دن رہ گیا, کل سے میں ٹھیک ہوں گا. آپ اپنے برین کو ایک پازیٹیوٹی دے رہے ہو, اس کو ہیل کرنے کے لیے ڈاکٹر نے کوئی دوائی نہیں دی. اگر میں ہمیشہ کہتی ہوں ہڈی جیسی مضبوط چیز آپ کا جسم دوبارہ جوڑ سکتا ہے, تو یہ چھوٹے موٹے ہارمونز کیسے ٹھیک نہیں ہو سکتے؟ اٹس جسٹ کہ ہمیں اس کا ریسٹ موڈ نہیں پتا. اچھا, ریسٹ موڈ کیا ہے؟ منہ پہ زپ لگانا پراپر والی, یہ نہیں کہ ڈائٹنگ والی. آپ کی باڈی ٹائپ کے اگینسٹ میل اینڈ فیمیل بوتھ, یہ دونوں کا کام ہے 50% کا. ہم صرف فوکس کر لیتے ہیں فیمیل پہ, جبکہ کئی دفعہ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں 13 سال 19 سال پرانے کیسز آ رہے ہیں جو کہ انفرٹائل ہیں, انہوں نے کبھی کنسیو ہی نہیں کیا. دونوں کے رپورٹس ٹھیک ہیں لیکن کنسیپشن نہیں ہے. صحیح. وجہ کیا ہے؟ دونوں کا موسم ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے, جس کو ہم کنونشنل میڈیسن میں تو مانتے ہی نہیں ہیں. موسم کا ایک بہت بڑا رول ہے. موسم سے مراد اندرونی موسم. اگر خشکی زیادہ ہے ایک خاتون میں تو وہاں پہ کنسیپشن نہیں ہوگی. یہی خشکی ایک میل میں زیادہ ہے تو بھی وہ اچھا سپرم پروڈیوس نہیں کر سکے گا. تو آپ کو پہلے 3 مہینے جو میں کرتی ہوں کہ آپ کے موسم کو چینج کیا جائے, جو گڑبڑ باڈی میں ہے وہ خود ہی ٹھیک کیا جائے. اٹھا کے تو ناردرن ایریاز میں لے جاتے ہیں جسم کے موسم کو. انٹرنلی آپ کو چینج کرنا پڑے گا. اچھا when you say, sorry to cut you short, مجھے بتائیے when you say کہ خشکی ہو جاتی ہے, خشکی سے کیا مراد ہے؟ دیکھو خشکی کو ایک ہم ڈینڈرف کی طرف لے جاتے ہیں, وہ آپ کی باہر کی زندگی, باہر کی دنیا ہے. اندرونی دنیا میں خشکی دماغ میں ہوگی تو شارٹ ٹرم میموری لائے گی, ناک میں ہوگی تو نیزل پالپ لائے گی, آنت میں ہوگی تو کانسٹیپیشن لائے گی, اور یوٹرس یا اس کے اندر آپ کے ٹیسٹیکلز میں ہوگی تو وہ پھر آپ کی سپرم یا اووا کی پروڈکشن کے اوپر اثر کرے گی. آپ کو فائبرائڈز بھی لا سکتی ہے یوٹرس میں. تو خشکی کے بہت سارے رنگ ہیں جو اندرونی طور پہ. اب یہ بنتی کیسے ہے؟ آپ کی وہ خوراک جو آپ سے میچ نہ کرے, جس طرح گوبھی, بھنڈی, اروی, ماش کی دال, چنے کی دال, جتنے بھی بادی چیزیں, وہ یہ چیزیں. کچھ بول رہی تھی آپ, پی کیا تھا؟ پیزا. جتنے بھی ایسے کھانے کہ جو کہ ہمیشہ میں کہتی ہوں آپ نے بیبی پیدا کرنا ہے تو گاڈ میڈ کھائیں, مین میڈ چھوڑ دیں. صحیح. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو پتہ ہے کہ آپ کی کیا ضروریات ہے, آپ وہ چیز نہ ڈالیں. ہمیشہ کئی لوگ آ کے کہتے ہیں نہیں جی آپ اتنا کچھ بند کر دیتی ہیں, تو اس کے اگینسٹ آپ کو 3 مہینے میں رزلٹ بھی تو ملتا ہے. آپ سالوں سے تنگ ہو رہے ہیں, رزلٹ لینا ہے تو کہنا ماننا پڑے گا. اچھا, اور مزہ آتا ہوگا یہ اس بات کا, مجھے تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ایک بندہ آپ کے پاس آیا کہ جی ہم چاہ رہے ہیں بچہ ہمارا ہو جائے, ٹھیک ہے جی, پتہ چلا 3 مہینے کے بعد بچہ ہوا کہ نہیں ہوا, پتلے پتنگ ہو گئے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے روز, الحمدللہ 3 مہینے کے اندر کے بعد کبھی مجھے دوائی, بہت ریئر کیسز میں کوئی کنسیپشن کی دوائی دینی پڑی ہے. کیونکہ سارا میں نے آپ کو پہلے بتایا اللہ نے خوبصورت باڈی بنائی ہے, یہ ہیل کرنا جانتی ہے. ہم جب آیورویدک لائف سٹائل کی طرف لاتے ہیں تو وہ خود بخود ہیلنگ شروع ہوتی ہے. پھر جہاں ہارمونس خراب ہیں وہ بہتر ہونے لگ جائیں گے, ایگ کا سائز اچھا بننے لگ جائے گا, آپ کی یوٹرس اچھی پرفارم کرنے لگ جائے گی, تو خود بخود ٹھیک. آیورویدک لائف سٹائل اور فوڈ انٹیک کیا ہے؟ دیکھیں اگر جتنے بھی لوگ ہیں, یہ ایک جرنلائز سا بتا رہی ہوں تاکہ ہمارے ویورز میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہیں بھی پہنچ سکتے, تو کیا کریں اپنے باقی ٹریٹمنٹ کے ساتھ آپ کس چیز کو کریں. تو سب سے پہلے صبح اٹھ کے ماؤتھ پولنگ کرنا. اچھا. منہ کے اندر 1 ٹی اسپون کوکونٹ آئل کا رکھ کے اچھی طرح سے سوش کریں, کم از کم 1 منٹ سے 15 منٹ تک کی روٹین پہ. 15 منٹ سننے میں بہت لگتا ہے, شروع میں تو بڑا مشکل لگے گا, لیکن کوشش کریں جتنا پرولونگ کر سکیں. 15 منٹ. ہاں. اچھا. جتنا پرولونگ کریں گے اتنی آپ کی اورل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ ڈائجسٹیو ہیلتھ اچھی ہوگی. میں نے ابھی بتایا جس طرح لوگ پرانے انفرٹیلٹی کیسز کے ساتھ آتے ہیں, فیمیل بالکل ٹھیک ہے, میل کے بالکل ٹھیک ہے, لیکن میل کا لپڈ پروفائل ہائی ہے, یورک ایسڈ ہائی ہے, اس کو برپنگ ہو رہی ہے, کنسیو نہیں کرے گا. اور یہ میں اپنے 22 سال
سالہ تجربے پہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ 90% میلز کے اندر تیزابیت زیادہ ہوتی ہے، جیسے ہی وہ ٹھیک کریں فیمیل کنسیو کر جاتی ہے. اوکے، تو بظاہر آپ جس وقت علاج کرتی ہیں تو آپ دونوں کا پیرالل کرتی ہیں؟ دونوں کی پلس ریڈنگ دیکھتی ہوں. اچھا، دیکھو ایک تو نون ریزن ہے، سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ریزن ہے، ایک تو اس کا علاج ہوا، پھر بھی دونوں کو اکٹھا اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے کہ کچھ بھی ہو آپ دونوں کی ہی پروڈکشن ہے وہ، تو دونوں کو اپنا صحت کا خیال رکھنا ہے. اور یہ پلس ریڈنگ کیا ہے؟ یہ پلس ریڈنگ پرانے زمانے میں نبض شناسی، وہ اب بھی ہے الحمدللہ. اور نبض شناسی سے آپ کے اندرونی اعضاء کے بارے میں ہم جج کرتے ہیں کہ کس کو ضرورت ہے نرشمنٹ کی، کہاں ہم نے غذا کو پہنچانا ہے اور کیسی غذا دینی چاہیے، وہ نبض شناسی سے پتہ لگتی ہے. اچھا، آپ مجھے بتا رہی تھیں کہ سب سے پہلے تو آپ نے ذرا تھوڑا سا اگر ہم اس لائف سٹائل کی طرف آ جائیں، صبح آپ نے ماؤتھ پولنگ کی، ٹھیک، اس کے بعد آپ 1 گلاس پانی میاں بیوی دونوں چھلکا اسبگول کا ضرور لیں. ٹھیک ہے، آپ کو کانسٹیپیشن نہیں، نہار منہ آپ کو، اور یہ چھوٹا چمچ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کانسٹیپیشن نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کنسیو کرنا چاہ رہے ہو تو، آپ کو تیزابیت نہیں ہونی چاہیے کنسیو کرنا چاہ رہے ہو تو، اور آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے کنسیو کرنا چاہ رہے ہو تو. اوکے، ہم جب یہ چیزیں سیٹ کریں گے تو باڈی ہیلنگ پروسیجر میں چلی جاتی ہے. اس کے بعد آپ اپنی غذا کی طرف خیال کریں. غذا میں جس طرح انڈے کی سفیدی لیں، ہر اورنج اور ریڈ چیز سے پیچھے ہو جائیں، جتنی بھی اورنج اور ریڈ چیز سے پیچھے ہو جائیں 40 دن کے لیے. جس طرح زردی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح مرچیں ہیں لال، جتنی بھی یہ والے کلرز ہیں ان کو پیچھے، ریڈ سے اورنج تک کا جو بھی سفر ہے نا اس کو دور کر دیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر جتنے بھی کامنگ افیکٹ کی چیزیں ہیں نا وہ لینے شروع کر دیں. اوکے، وہ لازمی نے مثلاً ٹینڈے، توری، کدو، شلجم، گاجر، مولی، پالک، میتھی، ساگ اور مونگرے، یہ ہیں ٹھنڈی سبزیاں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح جیسے میں نے گوشت کا بتایا، مٹن کی یخنی کا استعمال فیمیل بہت زیادہ کرے. اچھا، سب سے امپورٹنٹ پانی کا استعمال. 14 گلاس پانی نہیں پی سکتے تو کم از کم 10 گلاس پانی روز پینا شروع کر دیں. ٹھیک ہو گیا. وہ پئیں، اور اس کے ساتھ اپنی آئرن ڈیفیشنسی کو دیکھیں کہ آپ کے اندر آئرن ڈیفیشنٹ تو نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کی بلڈ سٹریم اچھا ہونا، تو ہر وہ غذا جو خون بنانے والی ہے اس کا استعمال زیادہ کریں. مطلب اگر آپ سبزیوں میں دیکھیں تو چقندر ہو گیا، جس طرح گاجر ہو گئی، جس طرح پالک ہو گئی، جیسے میتھی ہے، یہ میں نے بولا، یہ سب کچھ ایسے. پھر وائٹامن سی ہم نے بہت ضروری دینی ہوتی، تو شلجم کا استعمال، موسم شلجم کا نہیں ہے تو شملہ مرچ ہوگی اس کا استعمال کریں. ان چیزوں کا استعمال کریں. پھر رات کو سونے سے پہلے دونوں میاں بیوی دودھ کا استعمال لازمی کریں، اور جس کو ہم گولڈن ملک بولتے ہیں. اچھا، وہ کیا ہوتا ہے؟ 1 کپ دودھ لے لیجئے، آدھا کپ پانی لے لیجئے، اس میں 1 چھوٹی سینیمن سٹک، 5 عدد کالی مرچیں اور تھوڑی سی ہلدی ڈال کے اس کو بوائل کریں. گولڈن ملک. وہ 1 کپ رہ جائے تو اس کے اندر تھوڑا سا آمنڈ آئل ڈال کے وہ استعمال کرنا شروع کر دیں. تو یہ بہت ضروری ہے، اور کوشش کیجئے 7 بجے کے بعد کھانا نہ کھائیے. ایکسلنٹ، زبردست. بہت باتیں خوبصورت ہیں، اور واقعی یہ ساری باتیں ڈاکٹر صاحبہ سنی ہوئی بھی ہوتی ہیں اور جانتے ہیں، بٹ اس کے باوجود وی ٹیک آل دیز تھنگس فار گرانٹیڈ، اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی سے کہ کیا ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ اتنی سی چیزیں تو ہمیں بھی پتا ہاں بالکل. پوائنٹ از پتا ہے امپلیمنٹ کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں. آپ کچھ بھی آئی وی ایف کے لیے جا رہے ہو، آئی یو آئی کے لیے جا رہے ہو، آپ کنسیو، آپ کا اچھا سارا پروسیجر چلا جاتا ہے، لیکن سمہاؤ آپ نہیں لے کے چلتے ہو. تو ہماری فیلڈ اس میں بھی کہتی کیونکہ آپ کے اندر ایکسیس ڈرائنس تھی، نیکسٹ ٹائم جب آئی یو آئی آئی وی ایف کے لیے جاؤ تو پہلے 3 مہینے اس روٹین سے گزر جاؤ تو آپ کسی ٹراما میں نہیں جائیں گے. اچھا، انفرٹیلٹی ایکسپرٹ ہیں جیسا کہ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ اتنے عرصے سے ماشاء اللہ، اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، اف یو پیپل آر ناٹ فالوئنگ ہر انسٹاگرام یو شوڈ فالو. اتنا مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہر ایک ہفتے کے کچھ دنوں کے بعد جو ہے ایک پیارا سا بچہ میاں بیوی کے ساتھ اس کی پکچر لگی ہوتی ہے، اینڈ آئی تھنک اٹس سچ اے گریٹ بلیسنگ آئی وڈ سے کہ اللہ نے تاثیر بھی دی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو خاص عطا کی ہوتی ہے کہ الحمدللہ، الہی آمین. ہوتا ہے یہ مزے کی بات. آپ کو اس میں ایک چھوٹا سا بتا دوں، میں پکچرز پہلے نہیں لگاتی تھی، کچھ عرصہ پہلے سے میں نے کچھ 7 سال سے کرنا شروع کیا، اور جیسے سوشل میڈیا کا دور. تو میرے پاس میری ایک پیشنٹ آئی اپنے بچوں کو لے کے، 11 اور 15 سال کے.
انہوں نے کہا آپ ہر دفعہ لکھتی ہیں انقلاب بیبی, تو یہ بھی آپ کی انقلاب بیبی ہے, ان کی پکچر کیوں نہیں ہے یہاں پہ. تو واقعی بہت خوشی ہوتی ہے. جس تکلیف میں ہوتے ہیں لوگ, خاص طور پہ کئی لوگ ہیں جس کو 18 کی بیماری بولتے ہیں, بار بار بچوں کا ضائع ہو جانا. ہاں, وہ جس کو ہم تھوڑا ایک ضعیف الاعتقادی میں وہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ اس میں لے جاتے ہیں. وہ بیماری ہے ضرور, لیکن اس کی وجہ کوئی اور ہے, اس کا علاج کرنا چاہیے. مختلف وائرل انفیکشنز ہو سکتی ہیں. جس طرح سے وہ آئے ہمارے یہاں پہ نا, شاہ صاحب آئے ایک دن, تو انہوں نے کہا کہ وہ کہا جاتا تھا بچپن میں ہم سنتے تھے کہ یہ رات کے وقت نا آپ نے نہیں جانا درختوں کے نیچے تو جن آ جاتے ہیں. تو وہ بڑے بزرگ ایسے بتاتے تھے. تو وہ اب اس کا سائیکل اگر دیکھا جائے تو لاجیکل اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور وہ آکسیجن اینڈ آل دیٹ, تو وہ چیزیں پھر آپ کو تنگ کرتی ہیں. جی ایسے ہی دیکھو, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہی یہی کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہمیں جو بزرگ بتا رہے تھے نا, ان کا کہنے کا طریقہ ایسا ہوتا تھا کہ اب آبویسلی اگر آپ 1400 سال پیچھے چلے جاؤ اور اس وقت کہا جاتا کہ اگر آپ کسی بھی گندی چیز کا گوشت کھا رہے ہو تو وہ آپ کو فلاں فلاں بیماریاں یا یہ چیزیں دے گا, تو وہ نہیں سمجھ آنی تھی نا, اس لیے حلال حرام کی دے دی. بالکل, کہ یہ چیز کھا سکتے ہو, یہ نہیں کھا سکتے. آگے جا کے سائنس نے اس کو بتایا کہ وہ کیسے کیسے ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, انفرٹیلٹی کی اگر ہم بات کریں تو ایک تو سٹیج یہ ہے کہ جب آپ کنسیو ہی نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, آپ نے زمین کو زرخیز کر دیا, دونوں کو ایک بہترین انوائرمنٹ ایٹماسفیئر دے دیا, 3-4 مہینے انہوں نے گو تھرو کیا بہترین. اچھا, کئی دفعہ ایسے بھی کیسز آپ نے دیکھے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد زرخیز ہو گئی زمین, بٹ اس کے بعد کنسیو کرنے کے بعد بھی کچھ ایشوز آ جاتے ہیں. بالکل آتے ہیں, جس طرح یہ بتایا کہ کئی لوگ کنسیو کرنے کے بعد بار بار ابورٹ کر دیتے ہیں, مس کیریجز ہونے لگ جاتے ہیں, تو پھر ان کا بھی علاج کیا جاتا ہے تھرو ایکیوپنکچر, تھرو ہربس. یہ ان سب چیزوں کے بیچ میں جیسے لائف سٹائل چینج کیا, پھر ساتھ میں بیچ میں تھیراپیز ڈالی, جس میں ہم یونی اسٹیم دیتے ہیں. یونی اسٹیم ہے وہ ایک طریقہ کار ہے خواتین کو ڈوش کرنے کا. اچھا, واٹ از یونی اسٹیم؟ ہاں, وہ آپ کی اسٹیم دی جاتی ہے, ویجائنل اسٹیم دی جاتی ہے. آپ کی ورم اگر ہے تو اس کو دور کیا جاتا ہے. مطلب ہر پیشنٹ ٹو پیشنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے ٹریٹمنٹ, لیکن ڈیفینیٹلی کمپلیکیشنز آتی ہیں اور ان کو پھر ایکیوپنکچر ہرب سے ڈیل کیا جاتا ہے. پھر میری اتنی پیاری سی کولیگز ہیں میرے ساتھ, میری ایلوپیتھک جتنے بھی فرینڈز ہیں, ہمارا ایک گروپ آف ڈاکٹرز ہے جو کہ وہ مجھے ریفر کرتے ہیں اور میں ان کو کرتی ہوں کہ یہ ہمیں یہ اکٹھا لے کے چلنا ہے. بیکاز انفارچونیٹلی عروج پاکستان میں یا سب کانٹیننٹ کا یہ ہمارا ایک وہ سوچ ہے کہ حکیم جو ہے نا, ہم جیسے وہ کہیں گے ہر علاج ہمارے پاس ہے, پتھری ہم ایسے نکال دیں گے, قدم ایسے بڑا کر دیں گے. اچھا, اپنی ایڈورٹائزمنٹ اتنی نہیں کرتے جتنے لوگوں کی لیگ پولنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ سن کے مجھے اچھا لگا کہ پھر جتنا کنونشنل میڈیسن میں چلے جائیں تو جتنے بھی پروفیسر لیول کے لوگ ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں, دے یوزلی سے کہ جی یہ تو ہے ہی غلط حکمت ہو رہی ہے. بالکل ایسا نہیں ہے, اب ٹائم بدل رہا ہے. میری اتنی پیارے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی ڈاکٹر سے, اور انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی, اور ہم اس چیز کے اوپر کام بھی کریں کہ دے وانٹ ٹو لرن دا ڈائگنوسس فرام می. سو اتنا مزے کی چیز ہے کہ دے آر اپریشیٹنگ. تو یہ مائنڈ سیٹ اب چینج ہونا جانا چاہیے. ہر کسی کی ایک اپنی ڈومین ہے, میری ایک سرٹن ڈومین ہے, میں نے کنسیو کرا دیا, اس کے بعد مجھے کسی گائنیکولوجسٹ کے لیے بھیجنا ہے اس کو. حالانکہ میں فاضل طب و جراحت میں کرنا چاہوں تو میں اپنے پاس بہت ساری چیزیں رکھ سکتی ہوں, لیکن کیونکہ وہ آپ ہر چیز نہیں کر سکتے, so you have to collaborate. اور جب ہم اکٹھے لے کے چلتے ہیں نا, لیٹس سپوز جس طرح ایستھما ہے, کسی کو سیویئر اٹیک ہو رہا ہے تو اس وقت اس کو میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے, اس کو انہیلر چاہیے, لیکن وہ سمپٹومیٹک علاج ہے. ہم ایکیوپنکچر میں جا کے پھر اس کو ہیلپ کرتے ہیں پرماننٹ کیور کی طرف. بنیادی ایج پائلوری ہے, اس کا علاج فوری طور پہ اینٹی بایوٹک چاہیے تو چاہیے. میں بینگ حکیم کو نہیں جی آپ اینٹی بایوٹک نہ کھاؤ, تو دیٹ از اے رانگ تھنگ. ایبسلیوٹلی, میں اپنی ڈومین سے باہر نکل کے بات کر رہی ہوں. بالکل, لیکن کیونکہ اس کا علاج ایلوپیتھک میں بار بار اینٹی بایوٹک کھانا ہے, دیٹ از رانگ. تو آپ نے ایک دفعہ کھا لیا, پھر آپ ہربس کی طرف آؤ, لائف اسٹائل چینج کرو تاکہ آپ کو کبھی دوبارہ نہ ہو. تو ایسے میرے بہت سارے فرینڈز ہیں, ہم اکٹھے لے کے چلتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے. سو بیوٹیفل. اسی لیے سینٹر کا نام انقلاب. ہاں ویسے واقعی لیٹس کم ٹو دس. یہ جو انقلاب ہے آنے تو والا ہے, لیکن اور آ بھی چکا, بٹ کیا اس کے پیچھے یہ نام؟ اس کے پیچھے جی 2 وجوہات تھی.
ایک تو میرے ہسبینڈ وہ تھے ایلوپیتھک ڈاکٹر تھے, میں ہیموپیتھ تھی, اور ہم نے ایک عرصہ چلایا. اور ہم آپس میں کوئی لڑائیاں شڑائیاں تو نہیں ہوتی تھیں ایلوپیتھی؟ ویسے خیر آپ کا تو مزاج نہیں ہے, بٹ ان اسٹل کا بھی وہ نہیں ہو تھا جاتا نا کہ مجھے زیادہ پتہ ہے اور مجھے زیادہ پتہ ہے. ہی واز آلویز مائی باس. So that means you're a good wife. ہاں, تو وہ ہم کافی عرصہ ہم نے کام کیا اکٹھا, اور پھر یہ چیزیں سامنے آتی گئیں کہ یہ جو چیز ہے نا کٹھے لے کے ہی بہترین چلی جا سکتی ہے. اچھا, تو انقلاب کا آپ بتا رہی تھیں کہ انقلاب ہم نے دو طرح سے رکھا. ایک تو انقلاب ہمیں ذہن میں تھا کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں انقلاب صاحب کی ایک تھیوری چل رہی ہے یونانی طب میں, ٹھیک, وہ ان کی تھیوری کو فالو کرنا. اور اس سے بڑا ایک اور چیز تھا, میں امام وقت کے اس کے حوالے سے میں نے رکھا تھا کہ یہ سم ہاؤ پاک محمد و آل محمد کے بغیر تو مجھے لگتا ہے ہاتھ میں میرے شفا ہی نہیں رہے گی. ان کا ذکر ساتھ ساتھ ہوتا رہے جہاں پہ بھی. That is so beautiful. اچھا, یہ تمام چیزیں تو آپ کر رہی ہیں, اور شروع میں بھی آپ نے ایک بات کی تھی اپنے ہمارے ایک پچھلے پروگرام میں, اینڈ آئی تھنک اس کو انکارپوریٹ کرنا ادھر بھی اور بار بار ری انفورس کرنا بہت ضروری ہے. پازیٹیوٹی کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے کسی بھی آپ کا کام کرنے, علاج کرنے, ان لوگ جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کا, اور پھر آپ کس طرح سے ان کو علاج کے ساتھ ساتھ علاج بل غذا کے ساتھ ساتھ پازیٹیوٹی. دیکھو عروج, میں سمجھتی ہوں کہ مریض آپ کے کمرے میں سے 50% ٹھیک ہو کے جانا چاہیے. صحیح, علاج تو بعد میں شروع ہوگا. اگر میں دیکھتے ساتھ ہی, اور میں نے اپنی زندگی میں یہ کتنی دفعہ دیکھا ہے عروج کے, میرے سامنے پیشنٹ ہوتا ہے, اس کی فائل ہوتی ہے اور وہ ایک گون کیس ہے, اور میں اس کو کہہ رہی تھی آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, اور میں نے ان لوگوں کو ٹھیک ہوتے دیکھا. الحمدللہ. اٹس جسٹ کہ آپ نے ایک بچی میرے پاس آئی, میں اس کو بتانا چاہوں گی, اس کی یوٹرس چھوٹی رہ گئی, گرو ہی نہیں کی. یوٹرس 3 ایئرس کی تھی اور بچی 14 سال کی تھی, اور اٹ از نون ٹو بی کہ یہ کیوریبل کیس نہیں ہے. صحیح. صرف اور صرف میں نے کیا کیا, میں نے اس کا لائف سٹائل چینج کیا, اور اس کو پازیٹیو تھاٹ اس کو اور اس کی ماں کو دی. ٹھیک, کہ ایک تو یہ سارے خاندان کو نہ بتائیں, نیگیٹو انرجی نہ اس کے اوپر ڈالیں کہ ہائے بیچاری, بالکل ڈونٹ سے اٹ, یہ ٹھیک ہونے والی چیز ہے, 2 سال دیں مجھے, لو وائبریشن تھاٹس نہ, ہاں 2 سال دیں, کہنا مانیں, اس کی ہیلتھ بہتر کریں, وہ بچی کی کافی ساری چیزیں خراب تھیں, اس کو بہتر کریں, دین ول سی. 6 ماہ کے بعد آئی نو پرسنلی میڈیکلی کہ وہ کیس ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا. اچھا, پر وہ ہوا ٹھیک. واو. اب وہ بچی ماشاءاللہ سے, یہ پازیٹیوٹی کا, یہ پازیٹیوٹی کا معجزہ ہے کہ وہ بچی اتنی اس سے آگے. اور یہ چیزیں ہمیں دیکھنی, میں نے اپنی پھر بتاؤں گی کہ کئی لوگوں کو ایسے دیکھا کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں ہمیں کینسر تو نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحبہ, ہمیں کینسر تو نہیں ہوگا. ہو جاتا ہے, نہیں سوچو. پھر سورہ نجم آیت نمبر 24, جو تم گمان کرو گے تم پاؤ گے. اب میں گمان ہی اس سے غلط کر رہی ہوں, میں کہہ ہی رہی ہوں کہ پتہ نہیں مجھے اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی, تو اولاد نہیں ہو سکتی. آپ کا آنا جانا اور کھانا لکھا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا مولوی صاحب میرے بارے میں کیا کہیں, میرے اپنی ہی وہ لاجک ہوتی ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے. میرے آنا جانا کھانا لکھا ہوا ہے, باقی جو کچھ بھی وہ دعا کا ربر دیا ہے اس نے, مانگو میں دے دوں گا. تو ہم مانگتے کیسے, اللہ میاں ہمیں یہ صاحب اولاد کر دے, دل میں کہتے کھرے کرے گا کہ نہیں کرے گا. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ نہیں, میں ہمیشہ آنے والے کپلز کو کہتی ہوں مجھے آپ کی پہلی سٹنگ میں توکل کا لیول وہ چاہیے کہ جو ایک 6 ماہ کے بچے کا ہوتا ہے, جب اس کو اچھالو نا تو وہ واپس آتے ہوئے ہنس رہا ہوتا ہے کہ پکڑنے والا پکڑ لے گا, اس کو نہیں فکر کہ میں گر جاؤں گا. 1 سال والا ایسے کرے گا, ہے نا, جیسے جیسے شعور, آپ کی دعا بات ہے کہ جیسے جیسے شعور بڑھتا ہے نا آپ کا توکل کم ہو جاتا ہے, اور وہ معصوم جو ہے وہ کس طرح تو آپ کا توکل ہائی ہونا چاہیے. پھر میں فیملیز کو کہوں گی کہ جو آپ کو پریشر, کبھی کبھی صرف سسرال پریشر نہیں دیتا, مائیں بھی کال کر کے, اب کل ہی میرے پاس ایک پیشنٹ آئی اور اس نے کہا کہ جی میں کیا کروں, میں جب بھی پنڈی سے لاہور کال کرتی ہوں تو میری ماں پوچھتی کچھ ہوا ہے, تو مجھے ٹینشن ہو جاتی ہے, میں سارا دن روتی ہوں. پلیز ڈونٹ آسک, اللہ کے کاموں میں ہم لوگ کون ہیں بولنے والے, ہیلا وسیلہ کریں اور پھر اس کے اوپر چھوڑ دیں. بی پازیٹیو, سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہی ہے. اور پھر میں بار بار کہوں گی ہم لاوارث تو نہیں ہیں بھائی, آپ نے کہہ دیا جس کے صدقے سے مانگیں گے وہ دے گا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ دے. بیوٹیفل, ساری باتیں اتنی خوبصورت, اور آپ نے اختتام بھی اس کو کیا بڑی خوبصورتی سے. مگر آخر میں جی چاہتا ہے ایک سوال کروں, جب ایسا آپ کو خوبصورتی اور یہ جو ایک آپ کام کر رہی ہیں اتنی پازیٹیوٹی کے ساتھ,
اس میں آنے والے وقت میں ایک آپ لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں پیچھے، ظاہر ہے ساری زندگی ہاں، کیا اور ایسے کوئی اسٹوڈنٹس ہیں یہ جو آپ نبض والا معاملہ جو اب ظاہر ہے اس طرح سے نہیں ہے، کچھ لوگوں کو آپ نے ایک اچھا کوشچن کیا. میں اور ڈاکٹر سعدیہ ہم مل کے ایک انسٹیٹیوٹ انشاءاللہ تعالیٰ آفٹر رمضان موسٹ پرابلی ہمارے چھوٹے چھوٹے لیکچرز ہم شروع کریں گے الحمدللہ، کہ جس کے اندر ہم آلریڈی اس فیلڈ میں رہنے والوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں، ہم سے سیکھیں اور انہینس کریں. اور میں اتنی خوش ہوں کہ اتنے ہمارے MBBS اسٹوڈنٹس اتنے کین ہیں اس پلس ریڈنگ کے بارے میں، کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے، شاید اندازہ بھی ہے، نبض دیکھتی ہوں اور میں بتاتی ہوں، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ علاج آلٹرنیٹیو میڈیسن کا اس سے کراؤ جو بولے اور آپ نہ بولو، تو پھر تو وہ علاج کر سکتا ہے، ورنہ اس سے دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک پوری وہ ہے نا ترازو ہے کہ اگر وہ آپ کو جج کر سکتا ہے تو وہ آپ کا علاج کر سکتا ہے. بہترین. اور یہ چیز ہم اب سکھانا بھی چاہ رہے ہیں ڈیفینیٹلی. اور پھر میری بیٹی الحمدللہ وہ اس سائڈ پہ آنا ضرور چاہے گی اور کر رہی ہے کوشش، تو اللہ کرے بہترین کرے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ، بہت سی دعائیں آپ کے لیے. اللہ آپ کے بچوں کی خوشیاں دیکھنا آپ کو نصیب ہوں اور آسانیاں بانٹتی ہیں. اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں بانٹے، اور یہ جو تاثیر ہے آپ کے کام میں، آپ کے ہاتھ میں، آپ کی کوششوں میں، اس کو اللہ مزید اس میں اضافہ فرمائے. تھینک یو ونس اگین. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ جو ساری باتیں اتنی خوبصورت گفتگو کی، جس میں ایک چیز جو سب سے اہم ہے اور بارہا اس کو ہم ری انفورس کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، وہ ہے پازیٹیوٹی. آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کیسی بھی نہیں، اچھی غذا اور کہیں پہ بھی جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس، اگر آپ کے اندر پازیٹیوٹی نہیں ہے تو پھر آپ ہر وقت سجدے میں بھی رہ کے آپ وہ نہیں حاصل کر سکیں گے جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں. سو پازیٹیوٹی ڈیفینیٹلی از دا کی، اور اللہ ہمیں مثبت زندگی گزارنے کی، مثبت افکار کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے لے کر بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کا بہت شکریہ. رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، واپس آئیں گے اور انشاءاللہ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے، رمضان علم ہے. جی ویلکم بیک. اب وہ سیگمنٹ آ گیا ہے جس میں ہم آپ کو جو انسپائرنگ سٹوریز ہوتی ہیں اور ایسے لوگ جو اس معاشرے میں لوگوں کو نہ صرف انسپریشن دے رہے ہوتے ہیں بلکہ ان کے لیے آسانیاں اور ان کی زندگیوں کو مقصد فراہم کر رہے ہوتے ہیں. سو ٹوڈیز انسپائرنگ سٹوری میں آپ کو بتاتی چلوں. ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ پاکستان، یہ جو صاحب ہیں یہ ایجوکیشن کے حوالے سے اس فیلڈ کے اندر بہترین کام کر رہے ہیں. جو لیس پریویلیجڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت خوبصورتی سے، بہت ڈیلیجنٹلی ان کو ایجوکیشن دی جاتی ہے. اور ون آف دا لارجسٹ ایجوکیشنل نیٹ ورک ان پاکستان ود اے ٹرن اوور آف اوور PKR 800 million in 2019. Ghazali Education Trust is currently running 700 plus schools across Pakistan with a specific or special focus on rural area. تینوں ذات ہمارے ساتھ جو ہمارے آج کے معزز مہمان ہیں، سید عامر محمود جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اس ٹرسٹ کے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام علیکم. ہاؤ آر یو؟ جی فائن الحمدللہ. ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن، یہی ہمارا موضوع ہے اس دفعہ رمضان کی ٹرانسمیشن کا، کہ علم کے بغیر تو کچھ بھی حاصل نہیں ہے. اور آپ نے جس طرح سے یہ ایجوکیشن ٹرسٹ، غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے نام سے یہ آپ کام کر رہے ہیں پچھلے 25 سالوں سے. سو کیا آئیڈیا تھا، کیا انسپریشن تھی، اور کس طرح سے اس کام کا، نیک کام کا آغاز؟ بس اس میں جس طرح یہ رمضان المبارک کی نشریات بھی ہیں، بالخصوص جو ہے تعلیم ہمارا فوکس رہا ہے، ہمارے دین کا بھی فوکس رہا ہے اس کے اندر، اور اقرا سے اس کا آغاز بھی ہوا. تو ہمیں لگتا تھا کہ پاکستان میں بالخصوص جو ہے ہم بہت ترقی کر سکتے تھے، بہت آگے جا سکتے تھے. لیکن مجھے لگتا ہے، اور جو ہم لوگ شروع کر رہے تو اس وقت یہ احساس ہوا کہ شاید ہم تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ گئے ہیں، اور جب تک ہم اس میں کام نہیں کریں گے تو شاید ہم ترقی یافتہ، خوشحال ہونا، یا اچھا اسلامی پاکستان بننا، یا نیا پاکستان بننا، یا ایشین ٹائیگر بننا، شاید کوئی بھی خواب ہم پورا نہ کر سکیں. تو اس خواب کی تکمیل جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم 100% خواندگی کا ہدف جو ہے وہ حاصل کر سکیں. تو جب اس پر ہم نے سوچا تو ہمیں لگا کہ ہمیں کہاں سے آغاز کرنا چاہیے اس کام کا. تو ہمیں لگا کہ شہروں میں تو پھر بھی حکومت پہنچ جاتی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر بھی
جو ہے پک کر لیتا ہے، لیکن جو دیہی علاقے ہیں، دور افتادہ علاقے ہیں کہ جہاں پر حکومت کے لیے بھی پہنچنا مشکل ہو رہا ہے ڈیو ٹو ریسورسز کی وجہ سے، اور ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کا بھی موٹیو نہیں ہوتا وہاں پر جانے کا، تو ہم ان علاقوں کو اپنا ہدف بنائیں اور وہاں سے ہم تعلیم کا آغاز کریں۔ پھر یہ بھی تھا کہ ہم لوگ سب خود گاؤں دیہاتوں سے آئے ہوئے تھے اور شہروں میں آ کے ہم نے تعلیم حاصل کی اور زندگی کے میدانوں میں آگے بڑھے، تو ہمیں لگا کہ شہر اور دیہات کی تفریق بھی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، ضرورت ہے کہ ریسورسز کا رخ جو ہے شہروں سے دیہی علاقوں کی طرف کیا جائے۔ اور ہمیں یہ بھی لگا کہ پاکستان کو اس وقت جو کوئی خوبصورت چیز دی جا سکتی ہے اور جو اس کی نوجوان نسل کو دی جا سکتی ہے، جب ہم کہتے ہیں 65% جو ہے ہمارے پاس یوتھ ہے، تو اسے کیا سب سے بہترین چیز دی جا سکتی ہے، تو ہمیں لگا کہ تعلیم سے بہتر کوئی گفٹ نہیں ہو سکتا جو دیا جائے اس کے اندر نا۔ سو ہم نے پھر یہ پلان کیا کہ ہم دیہی علاقوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے کام کریں گے۔ تو گیٹ نے پہلے ریسورسز بھی ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں تھے، ہم سب یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آئے تھے اور اپنی جاب یا کاروبار میں لگے تھے، تو ہم نے ایک استاد ایک کلاس سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ استاد ایک کلاس اور ایک کلاس اور یہ ہم نے یہ جو وسطی پنجاب ہے، سرگودا، فیصل آباد، ان کے جو دیہی علاقے ہیں یہاں سے ہم نے پہلے آغاز کیا۔ 22 ٹیچر ہم نے سلیکٹ کیے، ان 22 ٹیچرز کو ٹریننگ دی اور انہوں نے کہا کہ وہ فلاں فلاں کمیونٹی میں چلے جائیں، یہاں قریب کوئی گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکول موجود نہیں ہے، 1997 کی بات ہے، اور وہاں پر پھر کمیونٹی سے کوئی کمرے خالی لیں اور وہاں سے اسکول کا آغاز کریں۔ تو ہم کس کا تھا یہ آئیڈیا ہم دوستوں کا اجتماعی آئیڈیا تھا اس کے اندر نا، اور اس طرح پھر ہم نے کوئی 22 ٹیچر اور 500 بچے 1997 میں ہم نے انرول کیے اس زمانے میں۔ تو یہ آپ سمجھیں کہ آج 1 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 500 نہیں، ہم 700 تعلیمی ادارے پاکستان کے دیہی علاقوں میں بنا چکے ہیں، اور اس میں 100,000 بچے، اور یہ تمام بچے جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پور فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور جہاں وسائل کم ہیں، بمشکل 100 یا 200 روپے پر ڈے انکم والے فیملی سے تعلق رکھنے والے یہ بچے ہیں جو ہمارے اسکولوں میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں۔ تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا آغاز تھا اور یہ اس کی یہاں تک پہنچنے کا سلسلہ۔ بیوٹیفل۔ خیر، دس از این انٹروڈکشن، مگر مزید بہت سی ڈیٹیلز ہیں جو ہم جاننا چاہیں گے۔ اچھا عامر صاحب، ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے اور ہم یہی بات کہہ رہے تھے کہ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں یا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو پرائیویٹائز جو یہ سیکٹر ہے، اس نے ایک برانڈ کی صورت اختیار کر لی ہے۔ برانڈ سے مراد جس طرح ہم برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں، تو اب آپ کو کپڑوں سے زیادہ سکولز کے بل بورڈز اور ایڈورٹیزمنٹ ٹیلی ویژن اور ہر جگہ اپنے سوسائٹی میں نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو ایک جو میننگ تھا نا ایجوکیشن کا، وہ بہت کم نظر آ گیا۔ ایک تو میں چاہوں گی اس پہ ضرور آپ اپنا جو آپ کی رائے ہے وہ ضرور دیجیے، مگر جب تمام دنیا اس طرف آ رہی ہے کہ ایک برانڈڈ اور پیسہ کمانے کا آپ نے ذریعہ بنا لیا ہے، اس ٹائم پہ آپ دوست اکٹھے ہو کے یہ سوچ رہے تھے کہ ایک آپ ٹرسٹ ڈیولپ کریں، تو اس کے پیچھے کیا ریزن تھا؟ کیونکہ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ٹرسٹ کی طرف تب آتے ہیں یا تو آپ کا کوئی فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہو، یا کوئی ایسا سانحہ ہو گیا ہو، یا کسی کی کوئی خواہش ہو۔ سو واٹ ٹریگرڈ یو؟ بالکل آپ نے صحیح کہا آپ نے کہ پرائیویٹائزیشن کا ایک الگ پورا موضوع ہے، اور خاص طور پہ تعلیم میں جو پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے اس کے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں، اس پر بھی بات ہونی چاہیے۔ ایک تو بنیادی طور پہ ہمارے ذہن میں تھا کہ چونکہ ہم جو لوگ دوست اکٹھے ہوئے تھے سب کا تعلیم سے تعلق تھا، مثلا جیسے میرے والد صاحب ایک استاد تھے گاؤں کے نا، ٹھیک ہے، اور اس طرح اور باقی لوگ بھی، تو ہمارا ایک بیک گراؤنڈ تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ تعلیم فرد کو بدلتی ہے، تعلیم خاندان کو بدلتی ہے، تعلیم معاشرے اور جو ہے پوری ریاست کو بدل سکتی ہے نا۔ تو یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے خاندانوں کو، بہت سے خاندان ہمارے آنکھوں کے سامنے ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو دولت میں بہت آگے تھے لیکن وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلا سکے، کاروبار کے اندر، کاروبار کے جب حالات بدلے تو ان کے پاس کچھ نہیں رہا اس کے اندر نا۔ تو یہ ہماری آنکھوں کے سامنے چیز ہے، تو ہمیں لگا کہ ایک تعلیم ایک ایسی چیز ہے، اور پھر پوری دنیا کا مطالعہ ہمارے سامنے تھا کہ اگر ہم کوئی غربت بھری زندگی میں کچھ کمی لا سکتے ہیں تو وہ تعلیم ایک ایسا ہتھیار ہو سکتا ہے۔ اگر ہم کسی معاشرے کو صحت مند بنانا چاہتے ہیں، تعلیم ایسی چیز ہوگی۔ اگر معاشرے کے اندر ہم خوشگوار رویے پروان چڑھانا چاہتے ہیں، ہم انتہا پسندی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم جمہوریت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، ہر چیز کا راستہ
تعلیم سے ہو کر گزرے گا, قلم اور کتاب سے ہو کر گزرے گا. تو یہ وہ بنیادی چیز ہے, لیکن یہ مشکل کام بھی ہے, بہت مشکل ہے. اس کی وجہ کمنگ ٹو دی چیلنجز جو آپ نے جب شروع کیا 22 ٹیچر 22 سینٹر ایک, تو وہ کہنے کی بات ہے, چونکہ دیکھیں باقی جو چیریٹی ہے وہ بڑی انسٹنٹ چیریٹی لوگ کرنا پسند کرتے ہیں. ہم اپنی ماسی کو پیسے دے دیں گے کہ کیونکہ وہ ہمارے سر پہ سوار ہے, آپ کہتے ہیں دو اس کو, تاکہ, اور اس کو 100 کام بھی اس سے مجھے پڑتے ہیں کیونکہ آپ نے اس کے اندر بڑا گیو اینڈ ٹیک چل رہا ہوتا ہے. تو اچھا وہ چل رہا ہوتا ہے, آپ گھی کے ڈبے تقسیم کرتے ہیں, کمبل بانٹتے ہیں, یا پھر آپ کہتے ہو کہ جی جس میں ہماری کوئی نمود و نمائش, اچھا فوری آپ کو ثواب, انسٹنٹ ثواب, جنت مل جائے گی, مسجد بنا دیں, سنگ مرمر لگا دیں. اچھا لیکن جو تعلیم کا معاملہ ہوتا ہے یہ ذرا یہ ایک لانگ ٹرم ہے. ایک بچہ جس کو آپ نے اڈاپٹ کیا کہ میں ایک آرفن بچے کو, ایک نیڈی بچے کو تعلیم دلانا چاہتی ہوں, وہ KG میں ہے, کلاس 1 میں ہے, 2 میں ہے, اب وہ کب میٹرک کرے گا, کب وہ انٹر کرے گا, کب وہ BA کرے گا, کب وہ معاشرے کا کارآمد شہری بنے گا, کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک والا معاملہ ہے. تو یہ ایک لانگ ٹرم ایک کمٹمنٹ ریکوائرڈ ہے اس کے اندر, تعلیم کے اندر نا. تو اس لیے اس چیریٹی میں لوگ کم آ پاتے ہیں اس کے اندر, اس میں جو مستقل مزاجی چاہیے ہوتی ہے. اچھا پھر اسکول ایک سیریس بزنس ہے جس میں ایک بچہ آتا ہے, اس کا پوری فیملی اٹیچ ہے, اس کی تعلیم کا سلسلہ ہے, اور تعلیم میں کوالٹی تعلیم ہونی چاہیے. چاہے وہ غریب بھی ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ پینٹ شرٹ پہن کے ٹائی لگا کے انگریزی بولتا ہوا جائے. ایک غریب کا بھی خواب ہے کہ وہ اس کو, تو لوگ اس کو ایک سیریسلی لیتے ہیں. تو وہ ایک فارمل ایجوکیشن ہے, اس میں بلڈنگ ہے, اس میں یونیفارم ہے, اس میں چوکیدار ہے, اس میں ٹیچر ہے, ان کا منتھلی یوٹیلیٹیز ہیں, ان کی سیلری. تو یہ ایک پورا آسان کام نہیں, اس لیے اس کو کرنا ایک مشکل کام ہے. لیکن اس کے بغیر ہم جسے کہہ سکتے ہیں جی. اچھا جب چیلنجز یہ سارے آئے, جب آپ نے کہا کہ وہ سارے معاملات کرنے, ہر چیز کو دیکھنا, ہر جو آپ کا ایریا ہوتا ہے, تو ان چیلنجز کو آپ نے کیسے کوپ اپ کیا؟ بیکاز آپ اچھا سوچ لی, آپ چلیں وہ بنیاد بھی ڈال دیتے ہیں, مگر پھر کنٹینیوسلی اس اسٹرگل کو لے کر چلنا, وہ کیا ہے؟ یہ بالکل آپ کی بات آپ درست ہے کہ یہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہمارا سانس پھولنے لگتا ہے اور راستہ مشکل لگتا ہے, چونکہ منزل ذرا دور ہے, اور یہ جو کچا راستہ ہے اس کو پکا کرنے میں, اس شاہراہ کو آگے تک لے جانے میں کافی محنت لگتی. لیکن یہ کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہ کام کم لوگ کر رہے ہیں, اور پھر دیہی علاقوں میں تو کم ہی لوگ جا رہے ہیں. یہ بات میں 1997 کی کر رہا ہوں, اس وقت پرائیویٹائزیشن بھی بہت زیادہ نہیں تھی اس وقت نا. تو اس وقت جب ہم یہ کام کر رہے تھے تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ یعنی تو, لیکن یہ ہے کہ ہمیں لگا کم لوگ ہیں, ہمیں اس میں رہنا چاہیے اس کے اندر نا. یہ بات بالکل درست ہے کہ مشکل تھا اور ریسورسز کا حصول مشکل تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی پازیٹیو پوائنٹ ہے جو ہم بارہ پہلے بھی کئی دفعہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ لوگوں کو جو ہمیں سوسائٹی میں ایک ڈپریشن فیل ہوتا ہے, اور سوسائٹی میں ہمیں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے ڈیفیسٹ ہوا ہے. لیکن جب بھی کوئی فرد, جب بھی کوئی ادارہ, جب بھی کوئی جماعت ان کے ٹرسٹ پر پورا اتر جائے تو لوگ جان و مال سے اس کی مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ صرف ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ جو لوگوں کو مایوس کرتا ہے. لیکن اگر آپ پہ اعتماد قائم ہو گیا, میرے اوپر اعتماد قائم ہو گیا, اور ہم نے ان کے اعتماد کو دھوکہ نہ دیا, تو پھر آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ پھر پاکستانی وہ آپ کو نہیں چھوڑتے. اب ہم دیکھیے کووڈ گزرا ہے, کووڈ 2 ابھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کووڈ میں آپ نے کیا کیا. ہم نے کہا ہم تو جن جگہوں پر پڑھاتے ہیں بھائی وہاں تو لائٹ نہیں آتی, تو کمپیوٹر نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے اسکولوں میں. گاؤں کے اسکول ہیں, چھوٹے اسکول ہیں ان کے, تو لیکن اس کے باوجود ہم کھڑے رہے ہیں اور کھڑے رہے ہیں. اور جب اسکول کھلے ہیں تو ہمارے ہر اسکول میں نے ہر جگہ جا کے خود دیکھا, میں نے فیڈ بیک لیا, بچوں سے بھرے ہوئے ہمارے اسکول نا. تو مجھے یہ لگا کہ, اور لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا, لوگوں نے کہا کہ ریسورسز ہمیں دیتے رہے وہ کہ ہم, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمیں کھڑا رکھتی ہے کہ اس معاشرے میں خیر بہت زیادہ موجود ہے, اور جب بھی لوگوں کو آواز دی جاتی ہے اور سنسیئرلی اگر آواز دیں تو لوگ اس اذان کے اوپر لبیک کہتے ہیں. کوئی کی ورڈ اگر ہم یہاں پہ کہیں تو وہ ہے امانت داری. جب آپ سچائی اور امانت داری کے ساتھ جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے. اچھا آپ کا یہ جو 25 سال کا سفر ہے, اس میں اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کتنا آپ تبدیلی دیکھتے ہیں, یہ جو دیکھیں 700 انسٹیٹیوٹس بنانا, اٹس ناٹ اسمال تھنگ, اٹس اے بگ ہیوج اچیومنٹ الحمدللہ. اور وہ بھی ٹرسٹ کہ ظاہر ہے آپ اگر گاؤں میں آپ نے کھولا ہے ایک اسکول تو آپ تو پیسے بھی نہیں زیادہ لے سکتے, اور بہت ساری ایسی جگہ ہوں گی جہاں سے آپ لیتے بھی نہیں ہوں گے کیونکہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, 50% بچے پے نہیں کر سکتے, تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو جو یہ آئی ہے چینج آیا ہے,
کیا تبدیلی آئی ہے, کیا کیا اچیومنٹس آئی ہیں, اینڈ ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ دیکھیے ایک جو ہمارے ذاتی آپ کہہ سکتے ہیں اس میں تو ایک بڑی آپ کہہ سکتے ہیں سینس آف سیٹسفیکشن ہوتی ہے, ایک فلفلمنٹ آتی ہے ہمارے, جب ہم اپنے بچوں کو, ابھی کل پرسوں میں ایک بچے سے بات کر رہا تھا, وہ یونیورسٹی آف بداپسٹ میں ایجوکیشن حاصل کر رہا تھا, تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں غزالی کے فلاں اسکول سے پڑھتا ہوا اور میں یہاں بداپسٹ میں ہوں, اور آپ لوگ سارا ہمارا خرچہ برداشت کرتے رہے, چیزیں دیتے رہے اس کے اندر نا. اس طرح ایک بچہ جو ہے لمس سے, اس کی میرے پاس ہوا ایک کیس اسٹڈی آئی کہ وہ لمس کے انجینئرنگ میں ڈپارٹمنٹ میں پڑھ رہا ہے, اور غزالی ٹرسٹ نے اس کو سپورٹ کیا, اور وہ وہاں تک جو ہے تو ایک ہمیں سینس آف اچیومنٹ ہمیں ملتی ہے. اس کا تو کوئی نیم البدل ہی نہیں. اچھا, اسی طریقے سے عروج آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ ہم جب دیہی علاقوں میں کام کرنے گئے تو ہمیں وہاں یہ لگا کہ ہر ہمارے دیہات کے اندر جہاں غزالی کا اسکول پہلے سے موجود تھا, تو ہمیں جب تھوڑا سا معلوم کیا تو ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ وہاں پر اسپیشل بچے موجود ہیں, جو مینٹلی یا فزیکلی چیلنج بچے موجود ہیں. تو ہر گاؤں میں 10 سے 15 بچے یا بچیاں آپ کو لازماً مل جاتے ہیں. لیکن آپ خود تھوڑی دیر یہ دیکھیے کہ ہم پچھلے 70 سالوں میں ان بچیوں کے لیے کوئی چیز نہیں کر سکے, کیونکہ جو گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے وہ میکسیمم تحصیل ہیڈ کوارٹر تک ہے تعلیم کا, اس سے نیچے کوئی نظام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اگر کسی غریب کے گھر میں جو کہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے اور غریب بھی ہے, کوئی بچہ یا بچی ایسا ہوتا ہے جو مینٹلی یا فزیکلی چیلنجڈ ہو, تو اس کے پاس کیا راستہ ہے کہ وہ کیا کرے اس کے ساتھ, اس کو سمجھ بھی نہیں. تو غزالی ٹرسٹ نے یہ کیا تھا کہ ایک اور ہمارا ایک ویلیویٹڈ پروگرام ہے, اسے ہم RIEP کہتے ہیں, رورل انکلوسیو ایجوکیشن پروگرام. تو ایسے اسپیشل بچے کہ جو ان کو اپنے اسکولوں کے اندر ہم لے آتے ہیں, اور ان کو پڑھانے کا ایک پورا نظام بنایا ہوا ہے ہم نے اس کے اندر. جی بچے ہیں انہیں ہم پڑھاتے ہیں اپنے اسکولوں میں, اپنے نارمل اسکولوں میں نا. تو اس میں یہ ہوا کہ جو میں آپ بتا رہی تھی کیا سینس آف ہے, ابھی گزشتہ سے میں رپورٹ مانگ رہا تھا کہ آپ کو معلوم ہوگا جس طرح یہ بیماری ہوتی ہے, اگر بیماری کو آپ جتنی جلدی ٹیکل کر لیں تو وہ بہتر ہو جاتی ہے, اور نہیں ٹیکل کریں گے تو سیویئر ہوتی چلی جاتی ہے. ڈسیبلٹی بھی ایسے ہی ہے, اگر آپ ارلی انٹرونشن کر لیں گے تو کچھ نہ کچھ کی لائف پہلے سے بہتر ہوتی چلی جائے گی نا. تو ہمارے پاس ایسے بچے بھی آتے ہیں جو بارڈر لائن پہ ہوتے ہیں ڈسیبلٹی کی نا, ڈسیبلٹی کی بارڈر لائن میں. اس میں جو ہم موسٹلی ہم کیٹر کرتے ہیں وہ مینٹل ریٹارڈڈ بچے جو ہیں ان کو زیادہ ہم کیٹر کرتے, وہ ہمارا فلیگ شپ پروگرام ہے اس کے اندر. تو ایسے بچے جو بارڈر لائن پہ تھے, ٹھیک ہے, ہم نے ان کو جب لیا اور اپنے اسکولوں میں لے گئے, اور اس کے بعد اس میں سے مجھے رپورٹ ملی اور میں ان سے ملا, 70 بچے ایسے ہیں جو پچھلے 5-7 سال کے اندر جو ٹھیک ہو کے اب نارمل بچوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو اگر یہ ہم نہ ان کو پک کرتے وہاں گاؤں سے اور اسکولوں میں نہ لے کر آتے تو ان کی ڈسیبلٹی سویئر ہوتی چلی جاتی نا, بہت شدید. جیسے اگر آپ ایک بچے کا اگر ہاتھ مڑا ہوا ہے, آپ فزیوتھیراپی نہیں کرتے رہتے اس کے ساتھ, تو وہ ساری عمر کے لیے اس کا رہ گیا. لیکن میں بھی کوئی 1 سال کی تھوڑی سی ایکسرسائز کے نتیجے میں اس کا ہاتھ اس قابل ہو جائے اور اس کی دنیا ہی بدل جائے کہ وہ چیز. تو یہ اب ہمارے پاس ایسے 1200 بچے ہیں کہ اسپیشل کہ جن کو ہم پڑھا رہے ہیں. اس طرح ہم ساؤتھ پنجاب میں گئے تو وہاں ہندو بچیاں اسکول نہیں جا رہی تھیں, تو ہمیں ان کے بڑے مسائل تھے اور ہم نے ان سے ڈسکشن کی. 2 سال لگے مجھے ان سے بات کرنے میں کہ آپ ہمارے اوپر اعتماد کریں اور اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجیں. ہم نے انہیں کہا کہ ہمارا یہ ماننا یہ ہے کہ جس طرح لوگوں کو ہوا اور پانی ملتا ہے, اس طرح پاکستان میں رہنے والے ہر بچے کو تعلیم ملنی چاہیے. تو ہم نے پھر ان کے لیے عروج الگ سے اسکول بنائے, اور اس وقت 750 ہندو بچے اور بچیاں بھی ہمارے اس کے اندر جو ہے بڑے اعتماد کے ساتھ جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میں اس میں وہی بات کہہ رہی ہوں کہ ناٹ اونلی آپ نہ صرف ایجوکیشن دے رہے ہیں بلکہ آپ لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں, ان کو برین واش کہہ لینا کہ جو لوگ نہیں ہیں یا کچھ کوئی بھی کنفیوژنز ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ پڑھائی کی طرف لے کر آنا. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. دیکھیں عروج, اس وقت جو پاکستان میں بہت بڑا مسائل میں, تعلیم کے مسائل میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو ہے تقریباً کوئی 4-5 کروڑ کے قریب بچے ہیں کہ جن کو اسکول میں ہونا چاہیے 6 سے 16 سال کی عمر کے. اس میں سے تقریباً 2 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. ٹھیک ہے, 22 ملین چلڈرن آؤٹ آف اسکول ہیں. 22 ملین چلڈرن, اور یہ دنیا میں دوسرے نمبر کی فگر, نائجیریا کے بعد ہم دوسرے ہیں, یعنی کہ ہر 10واں بچہ اس وقت اسکول میں نہیں ہے. تو اگر آپ کی پاپولیشن کی اتنی بڑی تعداد اسکول سے باہر ہے تو آپ پاکستان کے مستقبل پہ بہت بڑا کوسچن مارک لگا رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. آپ نے دیکھی یہ جو میں دیکھ رہی ہوں نا, لیٹس میک پاکستان 100% لٹریٹ, اس وقت کیا لٹریسی ریٹ ہے؟ لیکن اس وقت لٹریسی ریٹ بتا رہے ہیں کہ جو شہروں میں 74% ہے, اور یہ بھی وہ لوگ ہیں جو سائن کر سکتے ہیں. ہاں وہ سب شامل ہے, اور جو گاؤں دیہاتوں میں 49% ہے نا, جو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق نا. تو اس حوالے سے لیکن عملاً یہ 50 to 60% ہوگا لٹریسی ریٹ نا. اور خواتین میں بالخصوص دیہی خواتین میں 74% خواتین لکھنا پڑھنا نہیں جانتی. اور اچھا, اب اس صورتحال میں جب ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں
تو 22 ملین آؤٹ آف اسکول ہیں، یعنی 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا آج کی تاریخ میں، اور بالکل صحیح فگر ہے یہ نا، ٹھیک ہے. اچھا جو بچہ اسکول جا رہا ہے، جو اسکول کے اندر موجود ہیں، ان کے لرننگ لیول بہت لو ہیں، ٹھیک ہے نا. ہر آپ کہہ سکتے ہیں 100 میں 30 بچے ہیں کہ جن کو جو اس کا اسٹینڈرڈ ہے کہ بھئی ایک بچہ کیا ایک لائن پڑھ سکتا ہے، کلاس 2 کا بچہ ایک پیراگراف پڑھ سکتا ہے، نہیں پڑھ سکتا اردو انگریزی میں، تو ان میں صرف 30 بچے اس لیول کو وہ کرتے ہیں، میٹ کرتے ہیں، 70% وہ بھی نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک بڑا سیریس چیلنج اس وقت ہمیں درپیش ہے کہ جو مستقبل جس کو ہم کہتے ہیں کہ 65% ہے ہمارا، اگر اس کی اتنی بڑی تعداد جو ہے تعلیم سے دور ہے، یا تعلیم جو حاصل بھی کر رہی ہے وہ اس لیول کی نہیں کہ دنیا میں آپ کمپیٹ کر سکیں نا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو لرننگ لیولز ہوتے ہیں، جیسے میتھ ہے، اب اس میں انڈیا میں اس کے ایگزام ہوتے ہیں ورلڈ وائڈ دنیا میں. آپ جو تامل ناڈو ہے اور کیرالہ ہے، یہ بہت اچھی اسٹیٹ ہیں جو ایجوکیشن میں بہت آگے ہیں انڈیا کے اندر. جب انہوں نے وہ ایگزام دیے ورلڈ وائڈ، ان کے اسکول پارٹیسپیٹ کیے، تو 75 میں 74 نمبر تھا ان کا. اچھا، ٹھیک ہے، یہ اس لیول پہ کھڑے تھے دنیا کے اندر، جو کہ بہت اچھے ایڈوانس اسکول ہیں وہاں کیرالہ وغیرہ کے نا. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ ہم کہاں پر ہوں گے اسکولوں کے اندر. تو اچھا، تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ اچھا پھر دوسرا کہ ڈراپ آؤٹ ہمارے یہاں ہائیسٹ ہے، یعنی آپ ہر 100 میں سے 60 بچے گریڈ 5 سے پہلے اسکول چھوڑ جاتے ہیں. اچھا، پاکستان کے اندر تو ہائیسٹ ڈراپ آؤٹ ہے. یہی بات مجھے بتائیے کہ جو آپ نے یہ سسٹم شروع کیا ہے اس میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اب یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری کوشش یہ تھی کہ جو ہمارے اسکول میں آ جائے تو کوشش ہم یہ کریں کہ وہ کم از کم میٹرک تک لازماً چلا جائے. ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا ایڈوائز کرتے ہیں آپ؟ اس کے لیے تو ایک تو یہ کہ ہمارا خود بڑا ایفیشینٹ سسٹم ہے، اور یہ جو آپ نے کہا کہ ہم پیرنٹس کے ساتھ کو انگیج کرتے ہیں، مدرس کو انگیج کرتے ہیں، اور بچے میں یہ شوق پیدا کرتے ہیں. ریسورسز کی طرف سے کوئی مشکل ہے تو وہ ہم خود سالو کرتے ہیں. اس کی کوئی بھی ضروریات ہوں، اگر اس کی یونیفارم کی، کتابوں کی، کاپیوں کی، یہاں تک کہ آنے جانے کا اگر کرایہ بھی چاہیے ہو کہ اگر رکشہ لگانا ہے وہاں سے کوئی چیز آنی ہے تو وہ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ یہ تعلیم حاصل کرتے رہیں. تو جیسے جیسے آگے بڑھیں گے ہمارا خیال ہے ان کے لیے ونڈو زیادہ اوپن ہوتی ہے. اچھا، ہم سب دیکھیں ہمارے ہاں بچے بہترین اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لائک وہی ڈیزائنر اسکول جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے باوجود ہمیں اپنے بچوں کو ٹیوشنز بھی پڑھانی پڑتی ہیں. تو کیا اس حوالے سے بھی کوئی انتظام ہوتا ہے، یا آپ کے اسکولس کے اندر اتنا بہترین پڑھا دیا جاتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ان کے گھر جاتے ہیں بچے تو مائیں تو نہیں ہوم ورکس بھی نہیں کرا سکتے، وہ تو پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، بڑی تعداد تو پڑھی لکھی نہیں ہے اس کے اندر. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ ابھی میں کل کی بتاتا ہوں آپ کو بات. کل میں بالا کوٹ میں تھا، ٹھیک ہے، صبح گیا تھا، رات واپس آیا. وہاں ایک بہت ہی درا شوال، ایک بہت تنگ، ایک بڑا چھوٹا سا گاؤں ہے، مشکل سی جگہ پر ہے، گاڑی نہیں جاتی، جیپ پہ جانا پڑتا ہے. وہاں ہم ایک اسکول بنا رہے تھے. تو میں وہاں گیا تو وہاں غزالی کا پہلے بھی ایک اسکول تھا. تو میں اچانک شام 4 بجے اسکول میں چلا گیا. وہ ہم نے کوئی بلڈنگ کے لیے کوئی چیز دیکھنی تھی، تو 4 بجے بھی وہاں 2 کلاسز پڑھ رہی تھی. تو میں نے پرنسپل سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت نا، شام کے 4 بجنے والے ہیں. تو ان کا یہ میٹرک کی تیاری کروا رہے ہیں ہم کو نا، تو ایکسٹرا کلاسز وغیرہ میٹرک کے اندر. تو ایک تو یہ ہے کہ جو میرا اپنا ہے کہ گاؤں کے اندر بچوں میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے ہمارے. ہم جس طرح میں نے بتایا کہ ہمارے بچے یہاں غزالی پریمیئر کالج ہم نے بنایا ہوا لاہور کے پاس ریزیڈینشل، جس میں فری بچے ہیں ٹوٹل، لیکن ہم ان کو میرٹ پہ سلیکٹ کر کے لاہور لے آئے ہیں. یہیں سے یہ بچے باہر بھی پڑھنے جا رہے ہیں، لمس بھی جا رہے ہیں، میڈیکل کالجز میں بھی جا رہے ہیں. تو اس نے ہمیں یہ اعتماد دیا کہ گاؤں کے بچوں میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، انہیں وسائل نہیں ملتے، انہیں اچھی گائیڈنس نہیں ملتی. اور موٹیویشن بھی دیتے ہوں گے کہ جو بچے ہوں گے ان کو ہم یہاں لے آئیں گے ان کو اس کے اندر. وہ ہم ہر بچے کے لیے تو نہیں کر سکتے، لیکن جو بہت ہی ٹیلنٹڈ بچے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ ضائع نہ ہو سکے. تو کئی بچے صحبت کی وجہ سے یا وسائل نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم آگے جاری نہ رکھ سکیں کسی وجہ سے، تو کیوں نہ ہم ان کو ایسے بچوں کو یہاں لے آئیں سلیکٹ کر کے. تو وہ بھی ایک نظام ہم نے اپنے تعین جو ہے وہ جو ہے جاری کیا، اور اس میں ہم ان سے فیس نہیں لیتے. وہ یہی رہتے ہیں، کھانا پینا رہائش ان کی ہمارے یہیں پر ہوتی ہے اس کے اندر. تو بہرحال ہم اپنے تعین اگرچہ ریسورسز لمیٹڈ ہوتے ہیں اور اس میں جو ممکن ہوتا ہے اسے ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اب ظاہر ہے ماشاءاللہ بہت سی اچیومنٹس کی ہیں آپ نے، اور ان 25 سالوں کے اندر اتنے بچوں کو تعلیم دینا اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. سوال یہ کہ آنے والے وقت میں آپ کا کیا پلانز ہیں، فیوچر کس طرح سے؟ ایک تو جس میں جو مین ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنے طور پہ تو کافی کچھ کیا ہے، لیکن آپ کہیں کہ سفر ابھی بہت زیادہ باقی ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس جگہ ہم موجود ہیں یہ حکومت کے بس کی بات بھی نہیں ہے. یعنی دیکھیں، جو آپ کو میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں.
गवर्नमेंट ने पिछले 30 सालों में कोई स्कूल नहीं बनाया पब्लिक सेक्टर के अंदर ना, ठीक है। अभी आप प्राइवेट सेक्टर की बात करी थी, देखिए उसकी जस्टिफिकेशन है, ठीक, पॉपुलेशन कहाँ से कहाँ चली गई है। गवर्नमेंट ने कोई पब्लिक स्कूल नहीं बनाया 30 सालों के अंदर ना, किसी हद तक। एक स्कूल बनाने में, मिडिल और हाई स्कूल बनाने में 5 से 6 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, ठीक है, और 3 से 4 साल में बनता है वो स्कूल, ठीक है। एक हुकूमत के पास 4 से 5 साल होते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। उसके पास रिसोर्सेज है ना, उसके पास इतना बड़ा टाइम है कि वो कुछ करके दिखा सके, ठीक। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ है 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है कि जो है इस गिवन रिसोर्सेज के अंदर जो है वो अपने तई कोई बहुत बड़ा इफेक्ट डाल सके। वजह ये है कि अब ये जो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, देखिए तो इसका हल क्या है? मैं बताता हूँ, जो बच्चा अगर एक दिन स्कूल से बाहर है ना, जितने दिन गुजरते चले जाएंगे उसके लिए उतना स्कूल जाना मुश्किल होता चला जाएगा। वही वाली बात के हाथ में अगर वो है तो नहीं आप उसको पकड़ेंगे, उसका दिल भी नहीं करेगा स्कूल जाना का। बच्चों का ऐसे दिल करता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमारे जो बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं उनका दिल करता है छुट्टी करें और ना जाए। मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चे, माओं का तो और बाप का तो दिल चाहता है कि हमने जो नहीं किया हमारा बच्चा, मगर ये चैलेंज नहीं होता आपको बच्चों के साथ कि बच्चे ही नहीं आना चाहते। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल। और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं इस वक्त, जैसे जैसे दिन गुजरते चले जाएंगे और जरा बड़े होते चले जाएंगे, एक तो वो आ नहीं सकेंगे, उनको आने का दिल नहीं करेगा, स्ट्रीट स्मार्ट इतने हो जाएंगे कि दे डोंट वांट टू गेट इनटू। दूसरी बात है कि जब एज डिफरेंस आ जाता है तो फिर आप उनको नॉर्मल स्कूल में नहीं उठा सकते। आप एक बड़ी उम्र के बच्चे को या बच्ची को दूसरी छोटी उम्र के साथ या बड़ी उम्र के साथ नहीं बिठा सकते, एक एज का वो लिमिट है। तो फिर क्या होगा, जब वो फॉर्मल स्कूलिंग भी नहीं कर सकेंगे तो उनके लिए फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको कुछ मेजर लेने पड़ेंगे, जो कि एक मुश्किल काम है उसके अंदर। तो एक तो ये कि जितना जितना ये चीज़ चलती चली जा रही है, ये मुश्किल होती चली जा रही है। इसका एक ही हल है, एक तो हल ये है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए और हम सबको मिलकर, क्योंकि देखिए ये हमारे बच्चों का मसला है, ठीक है। अगर मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन हमारे कौम के 2 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, तो हम कैसे अच्छा पाकिस्तान देख सकते हैं मुस्तकबिल में? हम बिल्कुल नहीं देख सकते अच्छा पाकिस्तान ना। कोई फार्मूला नहीं है इसका ना। अगर आप इन बच्चों को, और फिर आप देखिए आप दुनिया को क्या बताएंगे कि जी हम वो कौम है कि जिसके मासूम बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और उसके लिए हम कोई बंदोबस्त भी नहीं कर पा रहे, बिल्कुल सही, ठीक है। तो मैं समझता हूँ एक बड़ा चैलेंज तो एक तो ये वाला चैलेंज है कि इसके ऊपर हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। दूसरा ये है कि जो अमीरों और गरीबों के स्कूलों के दरमियान जो एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया है, जो कि अब थोड़ा सा आए उस पर डिफरेंस हुकूमत ने जिस तरह से अब हमारे बच्चों, अभी तो देखना बाकी है, ठीक है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फ़र्क पड़ गया है, क्योंकि हमारे यहाँ तालीम भी और सेहत भी ना पैसे से लिंक कर गई है ना, कि और हर एक ने अपना अपना तालीम का और सेहत का निज़ाम बना लिया है। और यहाँ वो स्कूल भी हैं कि जहाँ डॉलर्स और पाउंड में फ़ीस ली जाती है, यहाँ वो स्कूल है कि जहाँ आप मादरी ज़बान और कौमी ज़बान नहीं बोल सकते, और यहाँ वो स्कूल है कि जहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना चारदीवारी है, ना किताब है, उस्ताद भी नहीं है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस जो है, कम से कम एक हमें ये करना चाहिए कि इसे कम करना चाहिए इसके अंदर। और तीसरा ये है कि जो कोविड के बाद सूरत हाल इस वक्त हमें दरपेश है, उसके अंदर जो है डेफिनेटली ये जो एक फरसूदा सा निज़ाम तालीम चल रहा है, मुझे लगता है 100 साल पुराना निज़ाम तालीम है, और जो नई स्किल्स रिक्वायर्ड हैं हमारे बच्चों को, एक नई दुनिया पैदा हो रही है। जिस तरह के बच्चों को आप और हम देख रहे हैं, जिस तरह इस 2 साल में जिस तरह उन्होंने बिहेव किया है, और जो नई, यानी आप बाहर भी जाते हैं देखते हैं कि वहाँ एक बिल्कुल नई मार्केट जो इमर्ज हो रही है, उसके लिए जो स्किल चाहिए वही है। तो क्या हमारी तालीम उसके लिए लोग तैयार कर पा रही है? इसके ऊपर काम करना बिल्कुल बहुत अहम आपने 3 जो सॉल्यूशंस दिए हैं। और यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी, जैसा आपने कहा कि वसाइल नहीं है, इवन हुकूमत ने अगर एक बनाना होता इदारा तो 5 करोड़ आपने मेंशन किया। मगर ये बात याद रखिए कि ये जो यूनिटी है ना, जब हम मिल के किसी एक मिशन को लेकर, और हम पाकिस्तानी बहैसियत कौम इस कदर स्ट्रॉन्ग होते हैं कि कोई सानहा हो जाए, कोई ऐसा मामला हो जाए, कोई परेशानी, कोई एट्रॉसिटी ऐसी आ जाए, तो हम इस कदर मिल के आसानी पैदा करते हैं। और यही जज्बा बिलखुसूस आप ये देखिए कि रमज़ान के दिन है, और रमज़ान में सबसे बड़ा पैगाम जो है वो तालीम है, वो इल्म है। अगर हम सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन इस नेक काम में करें तो ये हम अपना डिफरेंस जो है वो करके जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया से जब जाना है लेके कुछ नहीं जाना, बस जो दे जाएंगे वो एज वी हेयर वो ही ले जाएंगे। तो इस कार्य खैर में ज़रूर
ضرور حصے دار ہوں اور انشاءاللہ مل کے ہم ایک جسے کہتے ہیں نا کہ پڑھا لکھا پاکستان جو ہے وہ لے کر آئیں گے. بے حد شکریہ, جزاک اللہ فار آل دی ایفرٹس دیٹ یو آر ڈوئنگ, اور اللہ آپ کے اس کام میں اپنی طرف سے بے حد مدد کرے, اور ہم جو لوگ ہیں, جو انسان ہیں, ان کے دلوں کو بھی اس طرح سے اس طرف راغب کرے کہ ہم بڑھ چڑھ کے اس کام میں حصہ لے سکیں. آمین یا رب العالمین. جی ہمارے ساتھ رہیے, انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اس وقفے کے بعد. السلام علیکم. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے. ویلکم بیک جی, ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں بک ریویو میں. آج جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے اس کا نام ہے The 5 AM Club, جس کو لکھا ہے جی رابن شرما نے, جو کہ ایک بہت ہی مشہور و معروف موٹیویشنل اسپیکر ہیں, کوچ ہیں, ٹرینر ہیں, اور ایک بہت ہی مشہور مصنف بھی ہیں. انہوں نے اپنی اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جتنے بھی دنیا کے بہت زیادہ مشہور اور کامیاب سی ای اوز ہیں, اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ان کا تعلق The 5 AM Club سے ہے. اب یہ The 5 AM Club کیا ہے؟ یہ The 5 AM Club یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی میں یہ روٹین بنا لیتے ہیں کہ وہ صبح 5 بجے ارلی رائزر ہوتے ہیں, صبح جلدی اٹھتے ہیں جب سارا زمانہ سو رہا ہوتا ہے, مگر وہ صبح صبح اٹھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ, خیر ان کا ریلیجن مختلف ہے, وہ اپنی زبان میں جو بھی ان کا گاڈ ہے, جو بھی الٹیمیٹ پاور ہے, جو بھی ڈیوائن اتھارٹی ہے, جب آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس طرح سے اپنے دن کا آغاز ایک روحانیت کے ساتھ کرتے ہیں, تو آپ کی زندگی میں کامیابیاں آپ کے قدم چومتی ہیں. اور انہوں نے اس کتاب میں یہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح سے اس دنیا میں کس قدر ڈسٹریکشنز ہیں. ہمارا موبائل, سوشل میڈیا اور ارد گرد کے لوگ, ایون کئی دفعہ ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمیں اتنا ڈسٹریکٹ کرتے ہیں, مگر اس کے باوجود ان کا یہ کہنا ہے رابن شرما کا کہ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو ان ڈسٹریکشنز کے باوجود اپنے آپ کو ایک لائن کے اوپر, ایک پاتھ کے اوپر رکھتے ہیں, اور اس میں ان کا جو بہت زیادہ آتھینٹک چیز ہے, یا وہ چیز جو ان کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے, وہ صبح سویرے اٹھنا اور اپنی ذات کے ساتھ, ڈیوائن کے ساتھ وقت گزارنا, اور وہ جب تمام دنیا سو رہی ہوتی ہے آپ جاگتے ہیں اور پھر آپ ان کامیاب لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو اس دنیا کے اندر ڈفرنس لے کر آتے ہیں. تو یہ کتاب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں ترقی کریں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہ صرف آپ بزنس کریں بلکہ اس کے سی ای او بننے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب ترین انسان بنیں, تو یہ روٹین اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی. رابن شرما کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں, ون آف دا موسٹ فیمس اور بہت زیادہ بیسٹ سیلنگ آتھر ہیں. پوری دنیا میں ان کی کتابوں کو پڑھا جاتا ہے, ٹرانسلیشنز بھی ہوتی ہیں. ابھرتے سورج کی کرن چھونے والے ہی آسمان چھو سکتے ہیں. جی یہی بیسکلی سارا کانسیپٹ ہے. تو جلدی جاگیے. اور ویسے بھی آج کل تو رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کے مہینے میں ہم صبح صبح جاگتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں, تو وہ یہ سوچ لیں کہ وہ زندگی تو گزار لیں گے مگر کامیابی نہیں ملے گی. سو اٹس بیٹر دیٹ یو سلیپ ایٹ نائٹ, اور صبح صبح جاگ کے رب کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس دنیا کے اندر بہترین کام کیجیے اور ترقی حاصل کریں, اس دنیا کی بھی اور اخروی بھی. جی خواتین و حضرات, آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے, رمضان علم ہے, رمضان علم ہے, رمضان علم